بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد. معزز ناظرین اور ناظرات، آج کے اس پروگرام ایک عالم 5 کتابیں اس پروگرام کے حلقہ نمبر 24 میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے. یہ پروگرام ابنائے قدیم جامعہ دارالسلام عمر آباد شاخ قطر کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے اور یہ یوٹیوب پر بھی لائیو نشر ہو رہا ہے. آج کے اس پروگرام میں ہم 2 علماء اکرام سے چند منتخب کتابوں کا تعارف سننے جا رہے ہیں. آج جن 2 علماء کا پروگرام ہے ان میں سب سے پہلے ہیں ڈاکٹر ابو مظہر خالد صدیقی اور اس کے بعد ہوں گے ڈاکٹر محمد کلیم. آپ دونوں کے پروگرام میں تقریباً انشاءاللہ 1.25 گھنٹے کے آس پاس کا وقت لگے گا. ہر ایک کا آدھا گھنٹہ وقت ہے. انشاءاللہ تعارف کے لیے میں تھوڑا کچھ وقت لوں گا، اس کے بعد انشاءاللہ یہ 2 منتخب علماء کرام ہمارے منتخب کتابوں کا تعارف پیش کریں گے. سب سے پہلے آج کے پروگرام میں ابو مظہر خالد صدیقی کا استقبال کرتا ہوں اور تمام ناظرین کے لیے ان کا چند کلمات میں تعارف پیش کر دینا مناسب سمجھتا ہوں. ڈاکٹر ابو مظہر جی، ہمارے تکنیکی عاملین سے گزارش ہے کہ دیگر جو سامعین ہیں ان کو اگر آف کر دیں گے تو شاید بہتر رہے گا. ڈاکٹر ابو مظہر خالد صدیقی، آپ کا تعلق سیڑم ضلع گلبرگہ کرناٹک سے ہے اور آپ اس وقت حیدرآباد میں رہتے ہیں. آپ نے اپنی تعلیم جامعہ دارالسلام عمر آباد سے مکمل کی اور آپ نے اپنی جامعہ دارالسلام کی تعلیم کے بعد مدراس یونیورسٹی سے MA کیا اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے مولانا ابوالکلام آزاد یونیورسٹی حیدرآباد سے مطالعات ترجمہ آپ نے MA کیا اور آپ گولڈ میڈل حاصل کیے. اور اسی یونیورسٹی سے ڈاکٹر محمد جنید ذاکر کے اشراف میں ان کی نگرانی میں آپ نے اردو مشینی ترجمہ اس پر آپ نے PhD کی اور قریب 6 کتابیں آپ نے موضوع سے متعلق اور اسی ترجمے سے متعلق لکھی ہیں اور یہ طبع ہو کر بھی آ چکی ہیں. اور آپ کے جو PhD کا مقالہ تھا اور PhD کی جو آپ کے ریسرچ ہے وہ مشینی ترجمہ اور اس میں جو چیلنجز ہیں ان کا حل کیا ہے، یہ آپ کی منتخب کتاب بھی ہے. آج انشاءاللہ اس سے متعلق مزید وضاحت اور مزید تعارف ہم لوگ آپ کے زبانی سنیں گے. اب میں ڈاکٹر ابو مظہر خالد صدیقی سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنی منتخب کتابوں پر روشنی ڈالیں. اہلا وسہلا ڈاکٹر ابو مظہر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام وبرکاتہ. اہلا وسہلا. بہت خوشی کی بات ہے، چند دن قبل علی جناب راشد صاحب کا ایک فون آیا تھا اور اس پروگرام سے متعلق خبر دی گئی. میرے لیے باعث شرف و سعادت ہے کہ اس عالمی منصہ پر جو ہماری ابنائے قدیم شاخ قطر نے منعقد کیا ہے، ماشاءاللہ ایک بہت ہی بہترین پہل ہے جو ایک انوویٹیو تھاٹ یا ایک انوویٹیو سوچ ہے. بہرحال جن صاحب کا بھی رہا ہو توجہ کا مستحق ہے اور ہمیں ایسے مزید امور کرنے کی کوشش کرنی ضروری ہے. ایپیسوڈ 24 ہے جس میں ناچیز کا نام رکھا گیا. جب شیخ کا فون آیا تو کافی خوشی بھی محسوس ہوئی کہ یہاں پر ناچیز کا نام لیا گیا. لہٰذا یہاں پر 5 کتابوں کو تلخیص کے لیے منتخب کیا گیا ہے. چونکہ میں ترجمے کا طالب علم کچھ ایام سے رہا تو شیخ سے میں کہا تھا کہ ترجمے کے فن ہی پر جو اہم کتابیں ہیں جس کو ایک ترجمے کا طالب علم پڑھے اور جب تک ان کتابوں کو اپنے نظر سے نہ گزارے وہ ایک مکمل طور پر ترجمے کا طالب علم نہیں ہو سکتا. یا ایسے افراد جو ترجمے کے میدان میں باقاعدہ طور پر ایک اسپیشلائزیشن اختیار کرنا چاہتے ہیں یا بطور تخصیص اس فن کو اپنانا چاہتے ہیں
کم از کم ان کے لیے یہ کتابیں کافی اہم ہیں. ان کے علاوہ بھی مزید کتابیں ہو سکتی ہیں. تاہم یہ ترجمہ چونکہ انڈسٹری کے طور پر اپنایا جا چکا ہے اور اس میں بہت ہی کم ابھی تک کتابیں آئی ہیں اردو زبان میں, اور جتنی بھی کتابیں ہیں تقریباً وہ یا تو مرتب ہیں یا تو کسی کی تلخیص ہے. اس طریقے سے کچھ کتابیں آئی ہیں. لہٰذا میں سب سے پہلے جو ہے جو جن کتابوں کا انتخاب کیا گیا ہے ان کے بارے میں بتاتا چلوں کہ یہ زیادہ تر اس میں سے 2 تقریباً کتابیں جو ہے وہ مرتبہ ہیں, ترتیب شدہ ہیں, جس میں ترجمے سے متعلق جو مباحث لکھے گئے تھے یا جن عناوین پر اس کے ماہرین نے لب کشائی کی تھی یا خامہ فراسائی کی تھی, اس سے متعلق کچھ اہم چیزیں اس میں ذکر کیے گئے ہیں. لہٰذا سب سے پہلے جو کتاب ہے ترجمے کا فن, یہ دراصل ڈاکٹر حامد بیگ صاحب کی کتاب ہے. اس میں نظریاتی طور پر ترجمے سے متعلق بحث کیا گیا ہے. سنہ اشاعت 2005 رہی, 60 روپے کتاب کی قیمت ہے. لہٰذا اس کتاب سے متعلق خود مرزا حامد بیگ صاحب کہتے ہیں کہ اس کتاب میں فن ترجمے سے متعلق نظریہ سازی کی نشاندہی مقصود ہے. نیز فن ترجمہ سے متعلق نظری مباحث کا مطالعہ تخلیق کے مقابلے میں ترجمے کا جواز تلاش کرنے کا جتن ہے. اس کے علاوہ ایک اہم بات یہ ہے کہ یہ جتنی بھی کتابیں میں تلخیص کے لیے پیش کر رہا ہوں انشاءاللہ سبھی کتابیں PDF کی شکل میں آپ کو فراہم کیے جائیں گے, اور شیخ راشد صاحب سے کو وہ آلریڈی فراہم کی جا چکی ہے میری جانب سے, انشاءاللہ وہ آپ کو مل بھی جائیں گے. رہی یہ بات, اس سلسلے میں بیشتر نظریہ سازوں کے افکار سے اقتباسات پیش کیے گئے ہیں. یہ جو کتاب ہے اس میں عربی جو نظریات رہے ہیں وہ, اور ساتھ میں جو یونانی نظریات ہیں وہ, ان سبھی چیزوں کا ذکر ہے. اور ساتھ میں عرض ناشر کے طور پر ترجمہ فن اور اصول سے متعلق مباحث اور تحقیقی امور پر مطبوعات پیش کرنا اشاعتی پروگراموں میں شامل رہا. فن ترجمے سے متعلق مقالات کے بارے میں 2 دراصل اس کی کتابیں ہیں. یہ جو کتاب آپ دیکھ رہے ہیں یہ حامد بیگ صاحب کی یہ دراصل کتاب ہے. اس میں اسی کا ایک جو باب ہفتم ہے اس کی وہ جو ہے تلخیص کر کے ترجمے کے فن میں جو ہے نظریات کو پیش کیا گیا ہے. یہ کتاب ہندوستان سے بھی پبلش ہوئی ہے ایجوکیشنل پبلیکیشن ہاؤس سے, اور پاکستان سے بھی یہ پبلش ہوئی ہے. میں جو آپ کو PDF کی شکل میں دیا ہوں وہ تو پاکستان سے جو پبلش ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے رہے گی. ابتدائی میں دراصل فن ترجمے سے متعلق کئی سارے آپ جب دیکھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ بہت سارے جو نظریات رہے ہیں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ کافی اختلافات پائے جاتے ہیں اس میں. جبکہ ابتدائی کے طور پر میں اس کتاب کا لیتا ہوں. فن ترجمے سے متعلق سب سے پہلے ناقدین کی چند آراء دیکھیے. مترجم کا کام لفظ کی جگہ لفظ رکھنا نہیں بلکہ مصنف کے اسلوب اور زبان کی طاقت کو اپنی زبان میں محفوظ کرنا ہے. اسی طریقے سے شاعری کا جو ترجمہ ہے وہ ہو ہی نہیں سکتا. نثر میں ترجمہ ناقابل فہم اور ناممکن ہے. ترجمے کی زبان قابل التفات دکھائی دیتی ہے. زندہ کتا مردہ شیر سے بہتر ہے. ترجمے کے بارے میں یہ کہا گیا ہے. ترجمہ کرنا ایک گناہ. اس طریقے کی بھی مطلب نظریہ اس سلسلے میں پیش کیا گیا ہے. ترجمہ نام ہے ایک سیء نامشکور کا جس کے صلے میں شدید مشقت کے بعد صرف حقارت حاصل ہوتی ہے. اس طریقے کے جو کمنٹس ہیں ارباب نے کیے ہیں, اور کافی متضاد جو ہے نظریات ابتدا میں رہے ترجمے کے بارے میں, لیکن آج ایک انڈسٹری کے طور پر یہ اسٹیبلش ہو چکا ہے. اس کے بعد اولین ترجمے میں اردو میں ترجمے کے اولین دور کے نظریہ ساز جو ہے ناقد حاجی صاحب ہیں. ان کے کافی ساری اس سلسلے میں کتابیں رہی ہیں. ایک جگہ وہ یوں فرماتے ہیں کہ یہ امر مسلم ثبوت ہے کہ جب کوئی قوم علوم و فنون میں ترقی کا پہلا قدم اٹھاتی ہے تو سب سے پہلے علمی زبانوں کے تراجم سے اپنی زبان کا سرمایہ دار بناتی ہیں اور اپنے علمی خزانوں کو معمور کرتی ہیں. تاہم اس کے بعد جب ہم اس کتاب میں دیکھتے ہیں تو کئی سارے جو ترجمہ کردہ کتابیں ہیں اور اسی طریقے سے جو مترجمین ہیں ابتدائی طور پر وہ کہاں سے آئے کیا نہیں اس کے بارے میں ذکر ہے. ابن کلیلہ دمنہ جو ہم لوگ بھی پڑھے ہیں اس کا بھی ذکر ہے. اور بعض اہم مترجمین جو فارسی سے عربی میں آئے یا عربی سے فارسی میں ترجمہ کیے ہیں. اور اسی طریقے سے دیگر جو لوگ ایران سے آئے ہیں ان کا بھی اس میں ذکر ہے. تاریخ تبریز وغیرہ کے ترجمے کا بھی اس کتاب میں ذکر ہے. اور اسی طریقے سے چینی جو تراجم ہے اس کا ذکر ہے. آئیے ڈاؤن میں کیجئے تھوڑا سا, مزید ڈاؤن, مزید اور ڈاؤن میں آئیے. ہاں اس سلسلے میں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ. ہاں یہاں پہ چین کا. اس کے بعد اور ذرا سا نیچے آئیے. ہاں یہاں پہ چین میں جو ہے نثری رومانوی قصوں کا آغاز جس حد سے ہوا اس کا ایک مفصل ذکر اس کتاب میں پایا جاتا ہے. دراصل چونکہ نظریاتی طور پر فرہنگ کا ترجمے کا آغاز ہوا تھا, ان لوگوں نے اس کو ترجمہ کیا تھا, اس میں
اسی طریقے سے جو مترجمین شاید یہ یوٹیوب کی کو ہو رہی سسٹم وائز. اس کے بعد آپ دیکھیں 18ویں صدی میں، البتہ آئیے میرا جو سلائیڈ ہے پریزنٹیشن نمبر 12 پہ آئیے آپ. البتہ 18ویں صدی کے اختتام تک لاطینی امریکہ کا جو ادب ہسپانوی، انگریزی اور فرانسیسی ادب کا چربہ معلوم ہوتا ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ لاطینی امریکہ کے ممالک میں یا تو ہسپانوی زبان بولی جاتی ہے یا انگریزی. اس لیے یہ بھی ہوا کہ لاطینی امریکہ کی آبادی سراسر اسپین اور برطانیہ کی نو آباد کاری پر مشتمل ہے. 19ویں صدی کا زمانہ لاطینی امریکہ میں بین الاقوامیت کے وسیع تر دائرے سے نکل کر نسبتاً محدود دائرے میں رہتے ہوئے اپنی شناخت کے مراحل طے کرنے کا ہے. البتہ اس زمانے میں بہت ساری چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ کس طریقے سے یہ سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے ٹرانسلیشن ہوا اور کون کون اقوام جو ہے اس میں آگے رہے اور کس طریقے کے اثرات انہوں نے قبول کیا. اس کتاب کے اندر یہ مختصراً ذکر پایا جاتا ہے. اس کے بعد جو ہے دوسری کتاب ہے جو دراصل ایک سیمینار تھا. اس سیمینار کو کافی بہترین طریقے سے آرگنائز کیا گیا تھا مقتدرہ قومی زبان کی جانب سے. اور یہ کتاب یہ جو کتاب ہے ایک سمجھ لیجئے ایک روداد ہے، ایک قسم کی روداد ہے. اردو زبان میں تراجم کے مسائل سے متعلق اعجاز راہی صاحب نے اس کو مرتب کیا ہے. اور یہ جو ہے 1986 میں اس کی طبع اول ہوئی تھی. 2000 سے زائد جو ہے اس کے نسخے نشر ہوئے. ساتھ میں سیمینار سے متعلق تھوڑا سا، چونکہ یہ کافی اہم ہے اور تقریباً ترجمے سے متعلق کئی چیزوں پر اس میں ذکر کیا گیا ہے، اس لیے میں اس کو تھوڑا سا طویل طور پر اس کو ذکر کروں گا. تم دیتے ہوئے سیمینار سے چند معروضات جو رہے، اسی طریقے سے اس کا افتتاحی خطبہ رہا. پھر اس کے بعد نشست چونکہ رہے 4 سے شاید اس میں 7 نشستوں کا ذکر ہے، 5 نشستوں کا ٹوٹل ذکر ہے. اور اس میں کچھ قراردادیں بھی پاس ہوئی جو ترجمے کے تناظر میں کافی بہترین ہے. سب سے پہلے یہ ہے کہ پہلی نشست میں جو ہے فنی ترجمہ کے اصولی مباحث پر کیا گیا. اس کے بعد جو ہے اردو کے سائنسی اور فنیاتی تراجم کا ذکر ہے. اردو زبان میں ادبی تراجم کا جائزہ ہے اور کچھ جو ہے جیسے شرکا ہے گفتگو انہوں نے کی ہے. دوسری نشست میں جو ہے طبیعی علوم کا ترجمہ مسائل و مشکلات ہے، سماجی علوم کا ترجمہ مسائل و مشکلات ہے، پھر گفتگو رہی. تیسری نشست دفتری اصطلاحات مسائل مراسلات کے تراجم مسائل و مشکلات ہے، دفتری اور قانونی اصطلاحات مسائل و مشکلات ہے، پھر گفتگو رہی. چوتھی جو نشست ہے اس میں افسانوی ادب کے تراجم مسائل و مشکلات، تراجم کے شعری ادب کے تراجم مسائل و مشکلات، صحافت میں ترجمے کے مسائل اور مشکلات، گفتگو رہی. سفارشات معروضات میں جو چند اہم چیزیں ہیں میں بتاتا ہوں. مقتدرہ قومی زبان کے ذریعے تمام اردو زبان میں ترجمے کے مسائل 1985 کے اوائل میں ایک سیمینار منعقد ہوا تھا جس میں بحث کے دوران اہم سوالات ابھرے، جہاں پر ادبی تراجم میں لفظی اور آزاد ترجمے سے متعلق بحث ہوئی، تراجم میں اصطلاحات سے متعلق زیر بحث آئی، سائنسی علوم کے اصطلاحات وغیرہ سے متعلق کافی بحثیں آئیں. جس میں ایک جو کلیدی خطبہ رہا، افتتاحی یا کلیدی خطبہ جسے کہیں، وہ کافی بہترین ہے، جس میں گلزار احمد صاحب نے چند اہم جو خطاب کیا ہے اس کو میں سمجھوں گا کہ اس کو پڑھوں. بلا شبہ ترجمہ ایک مشکل فن ہے. مترجم کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ وہ دوسری زبانوں کے مفہوم کو اپنی زبان میں منتقل کر دے، بلکہ مترجم کے سامنے 2 تہذیبیں کھڑی ہوتی ہیں. ترجمہ لفظی بھی ہوتا ہے اور اسے پورے ثقافتی پس منظر کا بھی، جس میں یہ لفظ تخلیق کرتا ہے. ہر زبان کا اپنا جغرافیائی، ثقافتی، سماجی ماحول ہے. اس لیے مترجم جب مفہوم کو اپنی زبان میں ادا کرتا ہے تو اس زبان کے پس منظر اور ماحول اور اپنی زبان کے مبادیات تقاضوں کو بھی سامنے رکھنے پر مجبور ہو جاتا ہے. اس کے سامنے یہ ہدف بھی ہوتا ہے کہ وہ ایسا ترجمہ کرے جو عام فہم ہو. اس حوالے سے مترجم نہ صرف اپنے مضمون کو جس کا دائرہ ترجمہ کر رہا ہے، جس کا وہ ترجمہ کر رہا ہے، ماہر ہونا چاہیے، بلکہ دونوں زبانوں پر قابل لحاظ گرفت بھی رکھنا چاہیے، جو بالکل اصول مبادیات ہو سکتے ہیں. اس کو انہوں نے کہا. اس کے بعد 5ویں نشست رہی جس میں کچھ سفارشات رہے. کافی بہترین سفارشات ہیں، یعنی کہ ایک مشترکہ کمیٹی کا قیام. یہ اجلاس سفارشی کرتا ہے کہ مقتدرہ قومی زبان وزارت اطلاعات و نشریات کے باہمی تعاون سے کافی اہم سفارشات ہے. یہ ایک خلاصے کے طور پر رکھی گئی ہیں اس نشست کا، اس لیے میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ کافی اہم ہے، اس لیے میں اس کو ذکر کر دوں گا. مشترکہ کمیٹی قائم کی جائے اور ابلاغیات مستعمل الفاظ و اصطلاحیں اور ایجادات وغیرہ کے نام، موضوع اور یکساں متبادلات اور معیاری فرہنگ
اور ابلاغی اداروں کو فراہم کرے. یہ کمیٹی مستقل بنیاد پر کام کرے جیسا کہ عربی لینگویج میں اس طریقے سے ہوتا ہے. دوسرا، علمی اور ادبی تراجم کی اہمیت افادیت کے پیش نظر یہ اجلاس سفارش کرتا ہے کہ ادبی انعامات کے سلسلے میں تراجم کو بھی شامل کر لیا جائے، جس کے محرک شان الحق حقی ہے. کافی بہترین ان کی جو ہے ایک ڈکشنری بھی ہے جس کے معیہ جیلان کا منصب ہے. اس کے بعد جو تیسری قرارداد رہی وہ یہ کہ ٹیلی پلاٹ یہ اجلاس سفارش کرتا ہے کہ ایسوسی ایشن اینڈ پریس آف پاکستان کے ذریعے اردو ٹیلی پرنٹس سروس کا جلد از جلد اجرا کیا جائے تاکہ اردو میں خبروں کی ترسیل کے لیے موجودہ دوہرے ترجمے کا غیر ضروری سلسلہ ختم ہو جائے. یعنی کہ جو ٹرانسلیشن جو ہے زیادہ صحافت میں جو استعمال ہوتا ہے اس وقت وہاں پہ جو کمیونیکیشن کے لیے جو گیپ پایا جاتا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے اردو کا ڈائریکٹلی ہوتا یہ ہے کہ اس میں انگریزی سے ہی زیادہ مدد لی جاتی ہے. انگریزی کے بجائے اگر اردو رہتا تو کافی بہتر رہتا. اس کی جانب لکھا ہے. اس کے بعد میں انکم ٹیکس سے استثنا یعنی کہ ترجمے کی انڈسٹری کو ٹیکس کے دائرے میں نہ آنے کے لیے کہا ہے. پھر اس کے بعد تحقیقی مقالات کے طور پر ترجمہ یعنی کہ اگر کوئی ترجمہ بھی کر رہا ہے تو پی ایچ ڈی یا ایم فل وغیرہ کے جو ہے دائرے میں آنا چاہیے. اس کے بارے میں بھی جو ہے بعض لوگ کہے ہیں کافی بہترین چیز رہی. مختصر قومی زبان کے تحت عظیم الشان دارالترجمے کا قیام کیا جائے جیسے حیدرآباد وغیرہ میں پہلے ہوا کرتا تھا. دارالترجمہ حیدرآباد جو جامعہ عثمانیہ کی جانب سے تھا. اردو کے جدید و قدیم تراجم کی جمع آوری یہ بہت ہی شاندار چیز ہے اور اس پر کام کیا گیا ہے. جیسے مرزا حامد بیگ صاحب کا انشاءاللہ میں جو کتاب ہے تحت میں انشاءاللہ کتاب ہے جس کو آپ دیکھیں. امہات الکتب کے تراجم پر بھی جو ہے کو جمع کرنے کا یہ بھی کام جو ہے تقریباً اردو میں کیا گیا ہے. محکموں کے نام اردو میں رکھے جائیں اور اسی طریقے سے استاذ کا حتمی اختیار مقتدرہ یعنی قومی زبان کو دیا جائے. مترجمین کے لیے تربیتی ادارے کا قیام کیا جائے اور اسی طریقے سے سرکاری افسران و اہلکاران کی جو ہے ترجمے کے لیے تربیت دی جائے. انجمن ترقی اردو کی لغت میں ترامیم اور اضافے کیے جائیں اور ساتھ میں اردو تدریس کے مسائل پر کانفرنس کا انعقاد کیا جائے اور اسی طریقے سے فلموں کی تیاری میں بھی جو ہے اس کا ترجمے کو داخل کیا جائے. پھر جدید مشینی ترجمے کے استعمالات جو ترجمے میں ضروری ہے اس کے سلسلے میں بھی کچھ سفارشات کیے گئے ہیں. نیکسٹ اس کے بعد آئے یہ پریزنٹیشن بھی انشاءاللہ آپ کو شیئر کیا جائے گا پورا. نیکسٹ اور ڈاؤن میں ہاں اس کے بعد میں یہ کافی اہم کتاب ہے. یہ مان لیجیے ترجمے کے لیے ایک انسائکلوپیڈیا ہے اردو میں فی الوقت جس میں اردو میں جتنے بھی مرکزی عنوانات ہو سکتے ہیں ترجمے کے سلسلے میں تقریباً میں سمجھ رہا ہوں یہ میرے پاس جو فی الوقت جدید جو پرنٹ کتاب ہے وہ لگ بھگ 750 پیجز پر مشتمل ہے اور یہ کافی قدیم ہے. اردو ترجمے کی روایت جو آپ دیکھ رہے ہیں 1786 تاحال تک ہے. مرزا حامد بیگ صاحب کی کتاب ہے. مرزا حامد بیگ صاحب ہے جو 2016 میں یہ کتاب منظر عام پر آئے. اس کی قیمت جو ہے 1750 روپے ہے. دوست پبلیکیشن کی جانب سے یہ پبلش ہوا. اس کے بعد میں چند اہم چیزیں آپ جو ہے ترتیب وار صرف میں فہرست بتاتا چلوں تاکہ اس کے محتویات کا تھوڑا سا آپ کو اندازہ ہو جائے گا. ترجمے کا فن پہلا باب ہے جس کے اندر ترجمہ فن اور لفظ کے بارے میں بحث کی گئی ہے. آخر ترجمہ کیوں ضروری ہو, ترجمے کے اقسام کیا ہیں, ترجمہ کون کرے, اس کے اصول و مبادیات اور اس کے بندشیں کیا ہیں. ساتھ میں باب دوم میں ہندوستان میں ترجمے کی قدیم جو روایت رہی ہے اس کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے اور کس طریقے کے ترجمے اس دوران پیش آئے تھے, تہذیب تمدنی طور پر ان کی سیاسی صورتحال کیا تھی اور کس تناظر میں اس کا آغاز کیا گیا تھا, ان کا ذکر ہے. اور اسی طریقے سے فورٹ ولیم کالج کا ذکر ہے اور شاہان اودھ کا ذکر ہے. شمس العمرہ کا جو حیدرآباد ہی میں ہے, ہم لوگ بھی جو ہے اس کو دیکھے ہیں کافی قریب سے اور تھا پہلے بھی تو ختم کیا گیا. دفتر مترجم السنہ شرقیہ یہ بامبے میں جو تھا. اور اس کے علاوہ جو ہے نثری تراجم کے لحاظ سے جو ہے سر سید احمد خان کی جو سائنٹیفک سوسائٹی ہے اس کا بھی ذکر جو ہے قابل بہترین. کئی سارے جو ہے اداروں کا اس میں ذکر کیا گیا ہے جو قابل, جس میں دارالمصنفین ہے اور مدرسۃ العلوم علی گڑھ وغیرہ کا ذکر ہے. اس کے بعد میں جو ہے نثری تراجم تاحال, اس میں نئی مذہبی اور ادبی تحریکیں ہیں اور ساتھ میں جو ہے تہذیبی کشمکش کے بارے میں ہے. ٹرانسلیشن بیرو کا ذکر ہے. جامعہ عثمانیہ کا جیسے میں نے کہا کہ دارالترجمہ سرشتہ تالیف و ترجمہ اس کا نام تھا, اس کا بھی جو ہے اس کا ذکر ہے. تقریباً جو اہم ادارے اس وقت رہے ہیں اور مقتدرہ قومی زبان جس کا اسٹیبلشمنٹ 1979 میں ہوا تھا
اس کا بھی ذکر تفصیلی طور پر ہے. بھارت کے چند تراجم بلکہ بھارت میں تراجم کے چند نئے ادارے ان کا ذکر ہے، لیکن وہ ناکافی ہے چونکہ ابھی بہت سارے ترجمے کے ادارے فی الوقت پائے جاتے ہیں اور اس کا ذکر شاید کسی وجہ سے انہوں نے نہیں کیا ہے، لیکن کئی سارے اور ادارے ہیں. میری جو کتاب ہے اردو مشینی ترجمہ مسائل اور حل، اس میں ہندوستان کے چند اہم اداروں کا بھی ذکر کیا گیا ہے. علمی کتب کے چند لازوال تراجم، اس میں جو ہے بہت اچھی کاوش ان کی یہ رہی ہے کہ بحر الحکمت، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اردو کا پہلا ترجمہ ہے، اردو کا پہلا پادری پرکنس جو 1798 میں جو کیا تھا پہلا ترجمہ اس کو شمار کیا جاتا ہے. اس کے بارے میں کئی سارے جو ہے اچھے تراجم جو اردو میں دستیاب ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے یہاں پہ. پھر ادبی تراجم کا جائزہ ہے، اردو کا پہلا مترجم کون تھا اس کے بارے میں بھی جو ہے ذکر ہے. توضیحی کتابیات فہرست جس میں جو ہے اس طریقے سے آپ بیتی ہے، افسانہ، تاریخ، تنقید، ڈرامہ وغیرہ کا ذکر ہے. پھر نئے تراجم کس طریقے سے ہونی چاہیے اور ان کا جو ہے ایک انڈیکسنگ جسے کہتے ہیں ہم لوگ، جیسے آج کل اس کا بہت زیادہ جو یوٹیلائزیشن ہو رہا ہے آکسفورڈ یونیورسٹی میں ہو رہا ہے ریسرچ کے طور پر، یعنی انڈیکسنگ جیسے شماریات، جیسے معجم المفاہرس جسے ہم لوگ بولتے ہیں عربک میں، اس پر زیادہ کام ہے. پھر ترجمے کے فن پر جو ہے نظری مباحث، جس کے بارے میں نے کہا کہ ترجمے کا فن کے طور پر ایک الگ سے ان کی کتاب ہے مرزا حامد بیگ کی، جو ان کا جو ہے 9th چیپٹر ہے. کس طریقے سے اردو کا پہلا مترجم کون ہے، مغرب کی کسی بھی زبان سے اردو، اس ڈاؤن میں آئیے تھوڑا سا پریزنٹیشن کو ڈاؤن کیجیے. ہاں، مغرب کے کسی بھی زبان سے اردو میں ترجمہ ہونے والی پہلی معلومہ مطبوعہ کتاب کون سی ہے، اس کے مترجم کون ہے. یہ سوال اکثر اٹھایا جاتا ہے، اس کے حوالے سے کوئی شافی جواب دیتا نہیں. میری تحقیق کے مطابق علمی کتب میں انگریزی ترجمہ کردہ بحر الحکمت دخان یعنی اسٹریم سے متعلق ہے، جس کے بارے میں آپ کو متعلقہ مواد ملے گا. توضیحی کتابیات یعنی کہ جو ہے ڈسکرپٹیو انڈیکسنگ کے بارے میں اس میں ذکر ہے، اور خاص کر یہ کتاب جو ہے بہت ہی معنی خیز کتاب ہے. اس میں تقریباً 1700 سے زائد ترجمہ شدہ اردو کتابوں کا جو انگریزی سے مغرب سے جو کتابیں ہوئی ہیں، انگریزی کے زیادہ کتابیں ہیں، دیگر زبانوں کی بھی کتابوں کا ذکر کیا گیا ہے. اور اس میں جو ہے 140 سے زائد کتابیں ایسی ہیں جن کا تفصیلی عربی ترجمے سے متعلق جو ہے ذکر کیا گیا ہے. ڈاؤن میں آئیے شیخ. ہاں، کتاب کی موجودگی سے متعلق اشارہ، مثال کے طور پر کتابیات میں شمارہ نمبر رہے گا، پھر یعنی کہ وہی انڈیکسنگ، اور کس طریقے سے ہے. ڈاؤن میں آئیے، میں آپ کو بتاتا ہوں. ہاں، اس کی جو کتابیات جو تیار کی گئی اس طریقے کا خاکہ ہے، یعنی کہ کتاب کا نام رہے گا، ترجمہ کرنے والا کون ہے، اس کی جو ہے یعنی کہ مطبع کون سا رہا ہے جہاں سے یہ نشر ہوئی ہے، اور اس طریقے سے کتنے صفحات پر یہ کتاب ہے، اس کا تفصیل اس طریقے کی جو ہے انڈیکسنگ کی گئی. تقریباً 800 تک اس کتاب میں جو ہے 800 سے زائد کتاب پر مشتمل ہے. یہ کتاب کافی بہترین ہے اور اردو کا جو ہے ایک انسائکلوپیڈیا کے طور پر متصور کی جاتی ہے. فن ترجمہ نگاری. آئیے نیکسٹ. یہ خلیق خنجم صاحب کی کتاب ہے، ترجمے کے ہر طالب علم تقریباً اس کو پڑھتا ہے. ایک مبتدئین کے لیے یہ ایک مشعل راہ کے طور پر یہ کتاب ہے، اور اس میں اردو ترجمے کا ارتقاء، ترجمے کی ضرورت، ترجمے کی اہمیت اور اس کی ضروریات سے متعلق چند پہلو ہیں. دریافت اور بازیافت سے متعلق، یعنی جو ٹرانسلیشن کی ایک ٹرم ہے اس سے متعلق جو ہے شمس الرحمن فاروقی صاحب کا جو ہے بہترین آرٹیکل ہے. اور اصول اصطلاح سازی جو وحید الدین سلیم صاحب کی جو اصطلاح سازی پر کتاب بھی ہے، اردو اصطلاحات یا اصطلاح سازی کے نام سے، اور اردو میں ہندی تراجم وغیرہ کے مسائل پر بھی ذکر کیا گیا ہے. نیکسٹ. یہاں پہ آپ دیکھیں گے مترادفات اور اس طریقے کی چند اہم چیزوں کا ذکر ہے. لفظ اور معنی، اصل متن، اصل یعنی کہ ٹارگیٹ لینگویج اور سورس لینگویج کے بارے میں اس میں ذکر ہے. پھر جیسے کہ میں کہا وحید الدین سلیم صاحب کا نیکسٹ ڈاؤن میں یہ شیخ اصول اصطلاحات کے بارے میں جو ہے ذکر کیا گیا ہے. یہ چند اہم چیزیں ہیں. ایک ترجمے کے طالب علم کے لیے ان مباحث کو پڑھنا ادحز لازم ہے. اس ضمن میں اور ایک بات ہے کہ میں چونکہ 5 ہی کتابوں کا انتخاب یہاں پہ ضروری تھا، لہٰذا ایک اور کتاب یہاں پہ اگر میرا ویڈیو آپ کو دکھائی دے رہا ہے تو ترجمے کا فن اور روایت، یہاں پہ میرا ویڈیو اگر آپ کو دکھائی دے رہا ہے ترجمے کے فن اور روایت، ڈاکٹر قمر رئیس صاحب کی جو کتاب ہے یہ بہترین کتاب ہے. اس میں میں ضمناً ذکر کر دیتا ہوں شیخ، جو کافی اہم چیزوں کا ذکر کیا. اصول وضع اصطلاحات ہے، تراجم اور اصطلاح سازی کے مسائل ہے، ترجمہ نوعیت اور مقصد ہے، ترجمے کے بنیادی مسائل، ترجمے کے مسائل، اور اسی طریقے سے ترجمہ اور لسانیات، منظوم ترجمہ عمل، شاعری کا ترجمہ،
اور اس طریقے سے بہت سی اہم چیزوں پر ذکر کیا گیا ہے. اس کے بعد میں جو کتاب ہے وہ خود ناچیز کی کتاب ہے اردو مشینی ترجمہ مسائل اور حل. اس پر جو کتاب لکھی گئی ہے اس میں خاک صاحب نے جن چیزوں کا احاطہ کیا ہے وہ یہ ہے جس میں جملہ محتویات انتہائی فن کے باحثین و محققین کا رہنمایہ خطوط ہے. مصنف نے بہت ہی مشکل ترین تصورات جس میں کمپیوٹیشنل گرامر، نیچرل لینگویج پروسیسنگ، گرامیٹیکل فریم ورک اور لیگزیمز اور مارفیمز وغیرہ کو مجمل انداز میں بڑی میں تحریر کیا ہے. اور ساتھ میں یہ کتاب تقریباً 1000 جو ہے اس کی کتاب شائع ہوئی ہیں ہماری کمپنی جی ایل ٹی پرائیویٹ لمیٹڈ کی جانب سے، جس میں آئیے شیخ ڈاؤن میں آئیے. ماجد صاحب جو میرے کافی قریبی دوست ہیں، ڈاکٹر ماجد علی صاحب، ان کا جو ہے اس میں دیباچہ ہے، پیش گفتار کے طور پر پیش لفظ ہے، فطری زبان کاری، چند اہم مباحث جو نیچرل لینگویج پروسیسنگ ہے، پھر مشین ٹرانسلیشن کا جو آغاز ہوا تھا اور اس کے ملٹیپل اپروچز جو رہے اس کے بارے میں ذکر ہے، اردو مشین ترجمے کا آغاز اور ارتقاء اور اس کے غلطیوں کی یعنی کہ ایرر کلاسیفیکیشن ہے اور اس کی انڈیکسنگ ہے. اردو مشینی ترجمے پر کام کرنے والے ہند پاک کے تناظر میں بعض اداروں کا ذکر کیا گیا ہے. اردو مشینی ترجمے میں کمپیوٹیشنل گرامر کا ذکر ہے اور اسی طریقے سے مسائل، مشکلات اور ممکنہ حل کیا ہو سکتے ہیں زبان کے لیے وہ ہے. آئیے شیخ ڈاؤن. اس کے بعد جو ہے فطری زبان کاری یعنی کہ نیچرل لینگویج پروسیسنگ جو آج کل ٹیکنالوجی کا سب سے اہم حصہ ہے، اور آپ جو ہے کبھی اس کو پڑھنا چاہے تو نیچرل لینگویج پروسیسنگ ایک کتاب ہی ہے راجیو سنگھل صاحب کی، ساتھ میں اس کو اگر پڑھنا ہے اس پرٹیکولر ٹاپک پہ السینہ لسانیات وغیرہ کے طالب علم کو اس پرٹیکولر سیگمنٹ پہ پڑھنا چاہیے. بہت ہی بہترین طور پر ویکیپیڈیا پہ اس سلسلے میں مواد دستیاب ہے، اور آج کی جتنی بھی ٹیکنالوجی لسانیات کے ضمن میں آتی ہے وہ انہی چند چیزوں پر مشتمل ہے. تقریباً 20 سے زائد کام امور اس میں انجام دیے جاتے ہیں، جس میں خودکار تلخیص کاری ہے، جو آٹومیٹڈ سمرائزیشن ہے یعنی کہ آج ہم کوئی آرٹیکل لکھے اس کی تلخیص ہونی ہے اس طریقے کا. پھر اسی طریقے سے بین تعلقات یعنی انٹر ریلیشن شپ جو ہوتی ہے جملوں کے درمیان، ڈسکورس انالیسس جو کلامیہ تجزیہ ہے، مشینی ترجمہ جو آج کل ہم جو گوگل کا ٹرانسلیشن وہ ایک سیگمنٹ ہے نیچرل لینگویج پروسیسنگ کا، مشین ٹرانسلیشن. اور اسی طریقے سے صرفی تقسیم کاری یعنی کہ مارفولوجیکل انالائزر جو ہوتے ہیں یعنی کہ ایک جملے کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کرنے کا جملہ. اس کے بعد میں جو ہے اسماء کی شناخت ہے، تولید فطری زبان کاری ہے، اور اسی طریقے سے فطری زبان کاری کی تفہیم ہے، جو ان پٹ ہم لوگ دیتے ہیں اس کو سمجھنا ہے. بصری حروف شناسی جسے آپٹیکل کیریکٹر ریکگنیشن بولتے ہیں، OCR بھی بولتے ہیں، یہ بہت ہی بہترین چیز ہے. 9 نمبر جو پوائنٹ ہے اس کے اوپر جو ہے کافی تحقیق بھی کیا جا سکتا ہے. اور اجزاء کلام کی ٹیگنگ جس کو ہم پاس کہتے ہیں، POS یعنی کہ پارٹس آف اسپیچ کا جو انالیسس ہوتا ہے ٹیگنگ کرتے ہیں اس کو. تحلیل، تجزیہ و تحلیل ہے، اور ساتھ میں جو ہے سمرائزیشن، کوسچن اینڈ آنسرس ہے اور انالیسس ہے 11ویں نمبر پہ. اور جملے کی توڑ ہے یعنی کہ بڑے بڑے جملوں کو چھوٹے چھوٹے جملوں میں جو ہے توڑا جاتا ہے. اور ساتھ میں جذبات کا تجزیہ ہے کہ کس طریقے سے اگر میں غصے سے بول رہا ہوں تو مشین جو ہے ایک اپنے لیول پہ جو ہے اس کو تجزیہ کر سکتی ہے. اور تقریر کی شناخت، تقریر ہم لوگ جو ہے اسپیچ ٹو ٹیکسٹ ریکگنیشن، جیسے آج کل آپ اگر گوگل میں بولیں گے تو وہ خود بخود اس کو تحریر کر دے گا. اس کو جو ہے اسپیچ ریکگنیشن سسٹم بولتے ہیں، جو نیچرل لینگویج پروسیسنگ کے حصے میں آتا ہے. موضوع کی تقسیم کاری اور شناخت کا ذکر ہے. الفاظ کی تقسیم کاری ہے یعنی کہ الفاظ کو ہم یہ کون سی اصطلاح ہے، کیا ہے، اور کس طریقے سے یہ نیم آئیڈینٹی ریکگنیشن ہے، یہ وربل سیگمنٹ میں آتا ہے، نامینل سیگمنٹ میں آتا ہے، اس کے بارے میں ہے. متن کی قرات ہے، متن کی پروفنگ جیسے آپ دیکھیں گے کہاں پہ غلطیاں وغیرہ ہو رہے ہیں اس کے بارے میں ذکر ہے. فطری زبان کی تلاش ہے، جیسے اہم چیزیں ہیں. پھر اس کے بعد میں جو ہے مختصراً کئی ساری چیزیں اس میں ہیں. مختصراً یہ کہ مشین ٹرانسلیشن کی جو موجودہ صورتحال ہے اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو ورڈ بیسڈ جو SMT ہے یعنی مشین لینگویج ٹرانسلیشن ہے، اور اسی طریقے سے یوزنگ دا کمپیریبل کارپس یعنی کہ کارپورا جو رہتا ہے بیسیکلی یہ کئی سارے ڈاٹا کا یعنی کہ ابھی آپ جو گوگل کا آج فی الوقت جو دیکھ رہے ہیں اس کے پاس میں کئی ساری مثالیں رہتی ہیں. اصل میں دراصل وہ مثالوں کو جو کارپس رہتا ہے وہ مثالوں کو لے کر ہی ترجمہ ہمیں فراہم کرتا ہے. کئی ساری چیزیں اس کے اندر ہے، ڈیکوڈنگ ہے، اور لنگوسٹک لیول پر جو ہے کام ہوتے ہیں، ہمارا اتصالی نظام ہے، اور جو ہے غلطیوں کی نشاندہی ہے، مینول اینڈ آٹومیٹڈ میتھڈ ہے. اور اسی طریقے سے ایک آٹومیٹڈ پوسٹ ایڈیٹنگ سسٹم ہے. یہ ہمارے ایک دوست بھی ہے راشد صاحب جو IIIT میں کام کرتے ہیں، انہوں نے بھی اس کا جو ہے بہترین ایک ٹرانسزار کے نام سے ایک اپلیکیشن بھی بنایا، بہت اچھی طریقے سے رن کرتا ہے. اور اسی طریقے سے بہت سارے ایسے ادارے جو ترجمے کے جو فیلڈ ہے اس کو جو ہے اپنے عالمی طور پر اور بین الاقوامی طور پر اور قومی طور پر جو اپنا رہے ہیں، ان کا ایک تفصیلی ذکر میں نے کیا ہے.
جس کے بارے میں نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا تھا. ترجمے کے نظاموں کو عموماً جو ہے 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. راست ٹرانسلیشن جسے ڈائریکٹ ٹرانسلیشن بھی کہتے ہیں انتقال پذیری کا ایک عمل ہے, بین الڈیزانی طریقہ کار ہے. پھر اس میں جو ہے ملٹیپل پھر اس کے سسٹمز ہوا کرتے ہیں جس میں آٹومیٹڈ ٹرانسلیشن 100% ہوتا ہے, بعض میں جو ہے انسانی آنتی یعنی مشین ایڈڈ ہیومن ٹرانسلیشن سسٹم ہے. اسی طریقے سے مشین ایڈڈ مشین ٹرانسلیشن سسٹم ہے. اس کے بعد میں خودکار مشین ٹرانسلیشن سسٹم کے اور مزید جو ہے کئی سارے سیگمنٹ ہوتے ہیں جس میں جو ہے ہائبرڈ مشین ٹرانسلیشن سسٹم ہے, اور اسی طریقے سے آن لائن فیکٹر مشین ٹرانسلیشن سسٹم ہے, اور مثال پر کارپس مبنی بیسڈ آن کارپس ہے, اور اسی طرح رول بیسڈ مشین ٹرانسلیشن سسٹم ہے, نالج بیسڈ مشین ٹرانسلیشن ہے, گرامر بیسڈ مشین ٹرانسلیشن سسٹمز ہیں. ایسے کئی ساری چیزوں کا اس میں ذکر کیا ہے. اس میں خوبیاں اور خامیاں کیا ہے اس کا بھی جو ہے مفصلاً ذکر کیا گیا ہے. خوبیاں اگر آپ دیکھیں مشین ٹرانسلیشن کی تو ابتدائی نظام کی تشکیل میں بہت آسان اور لسانی قواعد پر بنایا گیا ہے. مسائل اور مشکلات دراصل یہ ہے کہ اصول ماہرین کے ذریعے ہی بنائے جا سکتے ہیں. ہوتا دراصل یہ ہے کہ مشین ٹرانسلیشن میں سب سے بڑا فیکٹر ہے جو لوگ ٹیکنالوجیکل ایٹماسفیئر میں کام کرتے ہیں وہ لینگویجز کے 100% انفارمیشن نہیں رکھتے, اور جو لوگ لنگوسٹیکل ایسپیکٹ میں کام کرتے ہیں ان کو ٹیکنالوجیکل ایٹماسفیئر میں کافی دقت محسوس ہوتی ہے. اس طریقے کے یہ جو بائلنگل پرابلمس ہیں یعنی کہ ڈومین اسپیسیفک جو پرابلمس ہے یہ جو ہے کافی اہم ہے سمجھے. اس کے بارے میں میں نے مفصلاً ذکر کیا کہ ترجمے مشینی ترجمے میں اصول پر مبنی مشین ترجمے کے مسائل کیا ہیں, اور اسی طریقے سے علم پر مبنی اس کے مسائل کیا ہے, مثال پر مبنی کیا ہے, ہر ایک کے بارے میں جو ہے ذکر کیا ہے. اس کے بعد میں ایرر کلاسیفیکیشن یعنی کہ غلطیوں کی جو نشاندہی ہے اس کو کرنا ہے. مشمولہ الفاظ ہے, بے معنی الفاظ جو ہے آتے ہیں. اصل ہوتا یہ ہے کہ آپ کو بھی میں بتاتا چلوں کہ مشین ٹرانسلیشن کو آپ اچھی طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں, مگر یہ کہ آپ جو ان پٹ اس کو دے رہے ہیں یعنی کہ جب آپ گوگل میں ٹائپ کر رہے ہیں وہ صحیح طریقے سے آپ آسان الفاظ میں اگر ان پٹ کریں گے تو بہترین طریقے سے آپ کو ترجمہ دے گا. اگر کہیں پہ آپ ان پٹ ہی میں غلطی کر رہے ہیں تو وہاں پہ آپ کو جو ترجمہ آتا ہے وہ کافی غلط طریقے کے ہو سکتے ہیں. اس کے غلطیوں کے جو ہے کئی مطلب ایرر کلاسیفیکیشن جب ہم لوگ کرتے ہیں تو اس میں کیا ہے مسنگ ورڈز ہو سکتے ہیں, یا ورڈ آرڈر کا جو ہے انکریکٹ ورڈ ہو سکتے ہیں, ان نون ورڈز وغیرہ ہو سکتے ہیں, اور رموز و اوقاف ہیں. یہ چیزیں ہیں. اس کے بعد میں شاید میرے پاس صرف 2 منٹ باقی ہیں, اسی لیے میں آخری اپنے جو باب پنجم ہے وہاں پر آ رہا ہوں. مشینی ترجمے میں کمپیوٹری قواعد کا نظام مکمل طور پر فطری زبان کاری کے تحت انجام پاتا ہے. یہ مشین لرننگ ٹول پر مشتمل ہر لفظ کا تجزیہ فراہم کرتا ہے جس ضمن میں الفاظ کی ساخت, تصریفی گردانی, اشتقاقی سابقی, لاحقی وسیع. اس پہ بہترین میرا PhD کا تھیسس بھی ہے, اگر کچھ انشاءاللہ اگر آپ چاہیں گے تو میں اس کو بھی شیئر کر دوں گا. شاندار طور پر اس کو میں نے تیار کیا ہے. مختصر یہ ہے کہ یہ کمپیوٹر گرامر پر مبنی ایک ٹول ہے جو مشینی ترجمے کے نظام میں لفظی اکائیوں اور مارفیمز کا احاطہ کرتا ہے. اس ضمن میں اس کا ذکر ہے. پھر ساتھ میں جو ہے مشینی ترجمے کا جو تجزیاتی جو اصول ہوتا ہے وہ کس طریقے کا ہوتا ہے, جس میں یہ سینٹینس کو جو ہم یعنی کہ جو توڑتے ہیں اس کو کس طریقے سے ڈیٹیکٹ کیا جاتا ہے. اس کو جو ہے تقریباً 5 طریقے ہیں جس میں ہم لوگ پکڑتے ہیں. ایک ٹوکنائزیشن ہے, اور پاز جس کے بارے میں ذکر کیا, پاز یعنی کہ پارٹس آف اسپیچ ریکگنیشن سسٹم ہے. چنکنگ ہے, تختیہ جمل یعنی کہ نحوی طور پر چھوٹے چھوٹے جملوں کو جو ہے الگ الگ کرتا ہے. اس کے بعد میں پارسنگ کا کام ہوتا ہے. اس کے بعد میں نیم آئیڈینٹی ریکگنیشن کا ہے. اس کے بعد میری جو کتاب ہے اس میں اہم جو چیزوں کا ذکر ہے یعنی کہ جو مشینی ترجمے کو جو ایکچوئل اردو مشینی ترجمے کے جو مسائل ہیں اس میں تقریباً 16 اہم امور کا میں نے ذکر کیا ہے, جس کے ممکنہ حل کیا ہو سکتا ہے اس کے بارے میں بھی ہے. جس میں ایک جو ہے اردو حروف تہجی کی تعین. آج بھی اتنی بڑی زبان ہونے کے باوجود حروف تہجی کی جو تعین ہے اردو میں اس کے بارے میں مزید وضاحتیں کی ضرورت ہے. اردو لفظوں کی جو بے قاعدہ اتصالی صورتیں ہیں جیسے علیحدہ, آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پہلے الگ لکھا جاتا تھا, ابھی الگ لکھا جا رہا ہے علیحدہ. کئی سارے ایسے الفاظ ہیں ایسے جیسے طوطا ہے, پہلے تا سے ہم لوگ بچپن میں لکھتے تھے, ابھی جو ہے تا سے لکھا جا رہا ہے. اس طریقے کے جو ہے کئی سارے مسائل ہیں. چھوٹی یا اور بڑی یا کا مسئلہ, نون اور نون غنہ کا ہے, حمزہ کا مسئلہ ہے, تعریفی و دخیل الفاظ وغیرہ کا ذکر ہے. یہ پوری چیزیں اس میں ذکر ہے. اور یہ فی الوقت جو میری کتاب ہے یہ آن لائن وغیرہ پر بھی دستیاب ہے, امیزون اور فلپکارٹ وغیرہ پہ بھی انشاءاللہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. لہٰذا یہ چند کتابیں جو 5 کتابیں بطور تلخیص میں نے آپ کے سامنے رکھی, اس کی PDF کی کاپی انشاءاللہ شیخ راشد صاحب سے بھی آپ اخذ کر سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر میرا ٹائم ختم ہو چکا ہے, لہٰذا میں اس شاید پریزنٹیشن میں اگر جلدی کیا تو میں معذرت خواہ ہوں. جو کچھ بھی اچھائی ہے من عند اللہ ہے, اگر کچھ غلطی ہوئی ہے تو بتقاضۂ بشارت بتقاضۂ بشریت میں اس کا متقاضی ہوں, درخواست کار مشکور ہوں. ماشاءاللہ 25 افراد اس میں شامل ہیں, اس کو دیکھ کر کافی خوشی محسوس کر رہا ہوں. جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیک. ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی. شیخ ابو مظہر خالد صدیقی ماشاءاللہ اتنے کم عمر ہیں
اور بہت ہی جامع انداز میں آپ نے ہمارے اس پروگرام کے لیے کتابوں کی تیاری کی، پریزنٹیشن تیار کیا اور اس کو پورے مکمل اپنے دیے گئے وقت میں سمیٹا، اور جتنی کچھ آپ نے خصوصیات بتلائیں، ساتھ میں اس کی کچھ اس کے جو مسائل ہیں ان کو بھی ذکر کیا۔ صحیح بات یہ ہے کہ مشینی ترجمے سے اگر ایک انسان فائدہ اٹھاتا ہے تو اس کا بہت سارا وقت بچ جائے گا، اور اس کی کچھ تصحیح ہو جائے تو پھر آدمی کا جو مدتوں کا کام ہے وہ بہت چند دنوں میں، چند مہینوں میں سمیٹ سکتا ہے۔ آج کل ایسا ہے کہ اگر پیپر اور پین لے کے ہر چیز کے لیے بیٹھیں گے تو شاید جو فیکٹریاں اپنے پروڈکٹ کے ترجمے کراتی ہیں وہ نہیں ہو پائیں گے۔ یہ سارے لوگ مشینوں سے مدد لیتے ہیں اور اپنا کام اس سے نکال لیتے ہیں۔ تو ایسا ہے کہ جتنے لوگ جس قدر ان مشینی ترجمے کو استعمال کریں گے، اس کا فائدہ اٹھائیں گے، اس سے ہمارے وقت میں بچت ہوگی اور فائدہ ہوگا۔ اب رہتی ہے بات یہ کہ آپ اس کی فائنل چیکنگ ایک مرتبہ کر لیں۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے، یہ اس کام میں عمدگی لانے کے لیے، بہتری لانے کے لیے یہ کام ایک ضروری کام رہے گا، ورنہ مشین جس قدر آپ کا وقت بچائے گی اس طرح کوئی اور چیز آپ کے کام نہیں آ سکتی۔ یہ جہاں تک میں آپ کے خطاب سے سمجھ سکا ہوں۔ ایک معمولی مثال، آج کل ہم لوگ دیکھتے ہیں کاپی پیسٹ، کئی کچھ صفحات کسی نے لکھ کے بھیجے ہیں، اس کو کاپی پیسٹ کر لیے تو 2-3 منٹ میں کام بن گیا۔ اگر ہم اس کو واپس ٹائپ کرنے کے لیے بیٹھتے یا پیپر پین لے کے بیٹھتے تو پورا دن بھی نکل جاتا، اگر جو ہے مصروفیت زیادہ رہتی تو پھر پورا ہفتہ بھی لگ سکتا تھا۔ اب دیکھیے PDF کے شکل میں ہم لوگ کئی ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ہم لوگ اپنا وقت بچاتے ہیں۔ تو یہی حال ترجمے میں بھی ہے۔ آپ نے مشینی ترجمے پر آپ نے PhD کی اور اس کے مسائل کا دراسہ کیا، اس کے مسائل کو سمجھا اور حل اس کا پیش کیا، تو یہ بہت ہی بڑی خوبی ہے، اور یہ اس ایک نئی راہ میں آپ کی ایک بڑی پیش رفت ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی آپ کا خطاب بھی سن کر، آپ کی تیاری اور آپ کی PhD کی ساری خبریں جو اخبار میں گشت کر رہی تھیں وہ ساری چیزوں پہ ہم لوگ دیکھ رہے تھے، اس پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ میں بہت ہی شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے بھائی ڈاکٹر ابو مظہر صدیقی کا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم کے ذریعے سے لوگوں کو نفع پہنچائے، اور آپ اس میدان میں اور بھی کچھ کر دکھائیں، اور بھی بہت سارے لوگوں کی رہنمائی کریں، کمپنیوں کی رہنمائی کریں، افراد کی رہنمائی کریں، افراد بنائیں، اس میں کتابیں ترتیب دیں۔ یہ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ نے اس میدان میں ترقی کی۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا گوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس ترقی کا مزید سلسلہ جاری رکھے۔ بہت شکریہ شیخ ابو مظہر خالد صدیقی۔ اس کے بعد آج کے پروگرام میں جو دوسرے عالم ہیں مولانا محمد کلیم الدین عمری حفظہ اللہ، آپ کا بھی میں چند کلمات میں تعارف پیش کر دیتا ہوں۔ آپ کا تعلق پان بیچال رائچور ضلع رائچور کرناٹک سے ہے، اور آپ نے بھی ابتدائی تعلیم چند اداروں میں حاصل کی، جیسے دارالعلوم دیودرگ اور حمایت الاسلام ہاسپیٹ۔ پھر اس کے بعد آپ نے فضیلت جامعہ دارالسلام عمر آباد سے از اول تا آخر وہاں آپ نے تعلیم حاصل کی۔ پھر آپ نے PhD کیا یہاں IFLO، یہ ایسٹرن فارن لینگویج یونیورسٹی حیدرآباد سے، اور اس کے علاوہ آپ نے EMPhil بھی کیا، اور آپ کے جو PhD کا عنوان ہے یا PhD کا جو آپ کا موضوع ہے وہ ہے الزمخانیہ فی ادب الکویت، اور یہ بہت ہی نیا عنوان ہے، اس وجہ سے بھی کہ میں نے بہت کم لوگوں کو اس جانب توجہ دیتے ہوئے دیکھا ہے، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ اس طرح کے ایک نئے موضوع پہ آپ نے دلچسپی لی اور اس کو پڑھا، اس کو سمجھا اور لوگوں کو اس کی طرف توجہ دلائی۔ یہ بہت ہی خوشی کی بات ہے۔ اب آپ اس وقت جہاں آپ نے PhD کی الزمخانیہ پر، اس کی بھی انشاءاللہ وضاحت وہ کر دیں گے، کیونکہ وہ خود ایک منتخب کتاب آپ کے منتخب کتابوں میں موجود ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ اسکول اور تعلیمی ادارے شروع کرنے اور ان کی بنیاد رکھنے میں آپ کی دلچسپی ہے۔ آپ نے خود اپنے گاؤں پان بچال میں بھی ایک اسکول کی بنیاد رکھی، حیدرآباد میں بھی آپ کام کر رہے ہیں، اور اسی طرح آن لائن البدر کورسز کے نام سے بھی آپ اپنی نگرانی میں کورسز چلاتے ہیں۔
ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے سے کام لے اور آپ علم دین کی نشر و اشاعت میں اسی طرح آگے بڑھتے رہیں، اس کام کو شرف قبولیت بخشے۔ بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے لیے وقت دیا، اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ آج ہمارے بھائی ڈاکٹر کلیم الدین کی طبیعت کچھ ناساز تھی، اس کے باوجود چونکہ آپ ہمیں وقت دے چکے تھے، آپ پروگرام میں خلل نہ ہو اس کے باوجود، اس کے لیے آپ نے براہ راست شرکت بھی کی اور بغیر کسی تاخیر کی شرکت کی، اس کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ اہلاً وسہلاً ڈاکٹر کلیم الدین۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ قال اللہ تبارک نون والقلم وما یسطرون۔ معزز منتظمین پروگرام، معزز علماء کرام اور ناظرین و سامعین، مجھے میرے لیے شرف کا مقام ہے کہ آج اس اہم پروگرام سے میں خطاب کر رہا ہوں۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ قسم ہے نون کی اور ان چیزوں کی جس کو وہ لکھتے ہیں۔ لکھنا اور پڑھنا یہ بہت اہم چیزوں میں شمار کیا جاتا ہے، اور کتابوں کا تعارف حاصل کرنا، کتابیں پڑھنا، یہ ایک بڑی بہترین چیز ہے۔ وَخَيْرُ الْجَلِيسِ فِي الزَّمَانِ کتاب، بڑا مشہور جملہ ہے کا، شعر کا ایک حصہ ہے کہ زمانے میں سب سے بہترین دوست کتاب ہوتی ہے۔ کتابوں سے تعارف حاصل کرنا، کتابوں کے بارے میں جاننا ایک پہلی سیڑھی ہے کہ ہم کتابوں سے فائدہ کر سکیں اور اپنی تنہائیوں کو کتابوں سے منور کر سکیں۔ یہ جو پروگرام کیا گیا ہے، میں بھی اس سے استفادہ کرتا رہا، اور آج مجھے بھی اس قابل سمجھا گیا، اس طالب علم کو بھی، کہ وہ بھی چند کتابوں کا تعارف آپ کے سامنے رکھے۔ زمین کی جانب سے جن کتابوں کے انتخاب کی بات کہی گئی تھی، اس میں اختیار دیا گیا تھا، تو اور یہ بات کا بھی اشارہ دیا گیا کہ جو میرا پی ایچ ڈی کا رسالہ ہے، چونکہ ایک نئے عنوان پر ہے، اس کا بھی تعارف ہو جائے۔ تو 5 کتابیں میں نے منتخب کی ہیں۔ پہلی جو کتاب ہے الزمکانیہ والبیئہ فی ادب الکویت۔ میں جب ایم فل میں تھا تو اس وقت مکان اور ماحولیات پر ایک میں نے ریسرچ کیا تھا۔ اسی دوران مجھے یہ اصطلاح عربی زبان میں ملی، مکانیہ کہا جاتا ہے۔ یہ ایک نئی اصطلاح ہے جو زبان میں پچھلی صدی میں ہوئی ہے۔ تو الزمکان دراصل زمان اور مکان مل کر بنا ہوا ایک لفظ ہے۔ اگر آپ مکان کو زا لگا دیں گے تو زمکان بن جائے۔ زمان و مکان کو ملا جلا کر ایک لفظ بنایا گیا ہے۔ ہماری جو سوچ ہے، عام سوچ یہی ہے کہ زمان اور مکان دو الگ الگ جملے ہیں، دو الگ الگ الفاظ ہیں، دو الگ الگ حیثیتیں رکھتے ہیں۔ لیکن آئنسٹائن نامی ایک سائنسدان نے پچھلی صدی میں 1905 وغیرہ کے آس پاس اس نے اپنی فضائی تحقیقات کے دوران اس نے یہ اندازہ کیا اور اس نے یہ دیکھا، اس کا یہ مشاہدہ ہے، وقت اور جگہ کو، فضا کو اگر الگ کرتے ہیں تو بہت سارے مسائل کرنا پڑا۔
تو اس نے یہ اس سے پہلے کا جو سائنسدان تھا نیوٹن، وہ بھی جو ہے اسی بات کا قائل تھا جیسے عام لوگ قائل ہیں کہ زمان و مکان الگ حیثیتیں ہیں، تو الگ الگ عنصر ہیں، ان کو الگ الگ عناصر کے، جیسے مکان ہے، مکان کے طول عرض اور عناصر ہیں، تو طول عرض، ابھی باقاعدہ آئنسٹائن نے یہ کہا کہ فضا کے اندر جو ہے طول و عرض ارتفاع کے ساتھ ساتھ زمان بھی جو ہے معنی رکھتا ہے، اور اس کو الگ کر کے نہیں دیکھا جا سکتا۔ جب یہ چیز ہمارے سامنے آئی تو بہت اچھی تھی، اور اس کے بعد یہ جو ریولیوشن آیا ہے، ایک نظریہ بنا ہے بعد میں، اور اس کو نظریہ جو ہے نظریہ نسبت اردو میں کہا جاتا ہے، اضافت، نظریہ اضافت کہا جاتا ہے، عربی میں نظریہ نسبیہ کہا جاتا ہے، انگلش میں تھیوری آف ریلیٹیوٹی اس کو کہا جاتا ہے۔ تو ایک نظریہ وجود میں آیا، اور نظریے کے بعد بڑا ہلچل جو ہے علمی میدان میں، سائنسی میدان میں، فکری میدان میں شروع ہوا، اور اس کا اثر ادبی میدان میں اور نقد میں بھی ہونا شروع ہوا۔ کیونکہ آپ دیکھیے کہ کوئی بھی حادثہ، ایک کوئی روایت ہے یا کوئی ناول ہے یا کوئی جو ہے قصہ ہے یا کوئی ڈرامہ ہے یا کوئی شاعر جو اشعار لکھتا ہے، تو اس کا تعلق زمان محدد اور مکان محدد سے ہوتا ہے۔ قفا نبکی من ذکر حبیبی و منزلی، یا الا ایھا اللیل الطویل ولنجلی، اس طرح امرؤ القیس نے یا طرفہ نے جو اشعار استعمال کیے ہیں، آپ دیکھیں گے اس میں زمان و مکان کا جو ہے حسین امتزاج پایا جاتا ہے۔ تو شاعر بھی ایک محدود زمانے میں اپنی شاعری کرتا ہے، اور مکان کا تصور اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ تو بہرحال کوئی بھی حادثہ جو ہوتا ہے زمان و مکان سے مربوط ہوتا ہے، لیکن اس کو دو الگ الگ ناموں سے یاد کیا جاتا تھا۔ آئنسٹائن نے یہ کہا کہ نہیں، ان دونوں کو الگ کرنے سے سائنسی معاملے میں بہت سارے پرابلمز پیدا ہوتے ہیں، دونوں کو جوڑنے سے ہی کافی مسائل کا حل ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے یہ تھیوری ادبی دنیا میں بھی آئی، اور اس میں بھی ہلچل پیدا ہوئی۔ تو الحمدللہ یہ جو موضوع ہے، یہ موضوع بہت ہی جامع موضوع ہے، علمی، فکری، فلسفی اور ادبی، ہر اس میں اس کا آپ دیکھیں گے، اس موضوع کو لے کر آپ بحث کر سکتے ہیں۔ تو میں چاہ یہ رہا تھا کہ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں اس کو لے کر میں ریسرچ کروں، لیکن یونیورسٹی میں اسلامیات پر ریسرچ کرنے کی اجازت نہ مل سکی، تو پھر مجھے جو ہے عربی ادب کو منتخب کرنا پڑا۔ عربی ادب میں بھی جدید عربی ادب کی طرف توجہ دلائی گئی، تو میں نے کویت کے ادب کو منتخب کیا۔ ہمارے سپروائزر نے بھی کہا کہ کویت کے ادب میں آسانی سے مواد مل جائے گا، تو اس طریقے سے بہرحال میں نے کویت کے ادب کو پر یہ کر کے میں نے کام کیا ہے۔ اب دیکھیے زمان و مکان کا اس کی دلیل قرآن مجید سے بھی ملتی ہے کہ ان عدۃ الشہور عند اللہ شہرا یوم خلق السماوات منها اربعۃ حرم، یعنی سات والارض مکان ہے۔ اللہ نے کہا کہ زمانے کا جو آغاز ہے یہ الگ الگ ساتھ ہوئے ہیں۔ تو اگرچہ کہ ہم نے جو ہے اس کو الگ الگ نام سے ہم نے تعبیر کی، اس کا حسین امتزاج اس قدر پایا جاتا ہے، اسی واسطے میں سمو دیا گیا اور اس کو زمکان بنا دیا گیا۔ اب آئیے یہی چیز جب ہم ادب میں دیکھتے ہیں تو اس کا ادب میں بھی بڑا گہرا اثر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ ایک جیسے ٹرین حادثہ اگر آپ لیں یا پلین حادثہ اگر آپ ایک ادیب بیان کرتا ہے یا اس کو پریکٹیکلی جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ حادثے ہوتے اسی وجہ سے ہیں کہ زمان و مکان کو جب الگ الگ دیکھا تو حادثے ہو رہے تھے، لیکن جب ان کو ایک ساتھ کہ ایک جس جگہ کے ساتھ زمانہ، تو ٹرین اسی میں سفر کرتی ہے، پلین راکٹ بھی جو اسی میں اڑتا ہے، تو جب تک ان کو دیکھا جائے گا تو اس میں کافی خلل پیدا ہوتا ہے، کافی حادثات کا رہتا ہے۔ تو وہ دوا نے بھی اس کو ادبی زندگی میں بھی ایسی پریکٹس کیا۔ تو بہرحال بڑے انداز میں یہ موضوع کو سمجھنے کی ہے، اور اس کے لیے اگر کوئی آدمی مطالعہ کرنا چاہتا ہے وہ جو ہے اس کو
ریسرچ کرنے کے لیے کافی تحقیقات بھی اس میں آئی ہیں. تو الزمخانیہ والبیئہ فی ادب الجلیل، بیئہ ماحولیات کو کہتے ہیں. تو اب دیکھیے کہ کوئی بھی ادب میں زمان، مکان اور ماحولیات کا تذکرہ ہوتا ہے. کوئی بھی قصہ لیجیے آپ، کوئی بھی ناول لیجیے آپ، کوئی شاعری لیجیے آپ، کوئی ڈرامہ لیجیے آپ، اس کے اندر جو ہے ایک ادیب اپنے اطراف کے ماحول کو پیش کرتا ہے. پھر وہ ایک مکان میں وہ حادثہ پیش آتا ہے، پھر اس ایک خاص زمانے سے اس کو جوڑ کے دیکھا جاتا ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہے یہ ادبی دنیا کی بہت ہی جانی مانی چیزیں ہیں. تو ان پر ریسرچ کرنا چاہیے. جو دلچسپی رکھتے ہیں وہ میرے مقالے الزمخانیہ والبیئہ سے جو ہے اس سے استفادہ کر سکتے ہیں. تو بہرحال اس کے اندر الگ الگ ہیں. میں نے الزمخانیہ والبیئہ شعر میں، الزمخانیہ والبیئہ روایہ میں یعنی ناول میں، الزمخانیہ والبیئہ قصہ میں، قصہ قصیرہ، قصہ طویلہ میں، پھر اسی طرح الزمخانیہ والبیئہ فی المسرحیہ فی مسرحیۃ الکویت یعنی کویت کے ڈراموں میں کیسا پیش کیا گیا ہے، میں نے اس کو پیش کیا ہے. دیکھا کہ جتنے بھی زمان و مکان کی جتنی اصطلاحات ہیں اس کو انہوں نے استعمال کیا ہے. ادبا نے اس سے یہ کیا، جیسے قصہ بیان کرتے کرتے استرجاع ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے، یعنی فلیش بیک جسے کہتے ہیں. کوئی فلم بھی بنتی ہے تو آپ ایک جگہ پہنچتے ہوئے پھر وہ کچھ سوچتا ہے اور پیچھے پوری ماضی کی داستان دہراتا ہے. تو ادبا نے بڑے خوبصورت انداز میں، جیسے کویت کے حمد الحمد ہیں، احمد الثقاف ہیں، شاعر ہیں، ایسے بہت سے لوگوں نے جو ہے اس سے استفادہ کیا ہے اور بڑے خوبصورت انداز میں اپنے کویت کے جو ماضی کے ایام کو بیان کیا ہے موجودہ زمانے میں. پھر اسی طریقے سے جب مکان کی تذکرہ جب آتا ہے تو کویت قدیم، کویت جدید، ترقیات، صحرا، سمندر، اور پھر اس سمندر کی مخلوقات، صحرا کی مخلوقات، وہاں کی درخت، ان تمام کا ایک حسین منظر آپ کو دیکھنے کو ملے گا. اور شعراء نے بھی اس کا تذکرہ کیا. اسی طریقے سے کویت پہ جو حملہ ہوا تھا صدام کی طرف سے، اس کو بھی زمن مساوی کے طور پر ایک غمگین زمانے کے طور پر ذکر کیا ہے. خوشی کے ایام جس تیزی سے گزرتے ہیں، غم کے ایام جس دھیرے سے گزرتے ہیں، اس زمانے کو جو ہے کس انداز میں ادبا نے بیان کیا ہے وہ بھی آپ اس تھیسس میں دیکھ سکتے ہیں. تو بہرحال ایک حسین ایک گلدستہ ہے ادب کی دنیا میں. میں نے اس کو جو ہے اس موضوع کو لے کر اس میں بحث کی ہے. تو اس میں کتنا کامیاب ہوا ہوں آپ لوگ پڑھنے کر سکتے ہیں. مگر الحمدللہ میرے پی ایچ ڈی کا یہ مقالہ پیش کیا تھا، وائوا تھا، مناقشہ تھا. کویت کے جو کویت یونیورسٹی کے جو شریک تھے انہوں نے میرا پورا وائوا مناقشہ جب پریزنٹیشن دیا تو سن کر وہ بہت متاثر ہوئے اور انہوں نے آپ نے ایک اہم موضوع کو بڑے ہی اچھے پیش کیا ہے اور اس پر کافی دقیق آپ نے بحث کی ہے. آپ اور بعد اس طرح انہوں نے مجھے ہمت افزائی کے کلمات کہے تھے الحمدللہ. فیلحال یہ رہی میری پہلی کتاب جس کو میں نے پیش کیا ہے. سامنے میں جو دوسری کتاب کا تعارف پیش کرنے جا رہا ہوں وہ انوار العربیہ تطبیقیہ ہے. میں گزارش کروں گا کہ اس کو ذرا اسکرین پہ دکھایا جائے. تو انوار العربیہ تطبیقیہ یہ میرے ہی پی ایچ ڈی کے جو مشرف ہیں ڈاکٹر سید جہانگیر حفظہ اللہ، یہ ان کی لکھی ہوئی ترتیب دی ہوئی کتاب ہے. اس کا جو موضوع ہے یہ عربی ہے، عربی زبان کے قواعد کی تعلیم اس کا موضوع ہے. اور یہ کتاب جن لوگوں کے لیے مفید ہے جو مبتدی طلبہ زبان سیکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے کتاب بہت پایا ہے. اور خاص طور سے طلبہ کالج کے، اسکول کے طلبہ جو خود عربی سیکھنا چاہتے ہیں، کسی بھی عمر میں کوئی بھی آدمی خود سے عربی چاہتا ہے تو میں اسے مشورہ دوں گا کہ وہ ضرور تطبیقیہ ڈاکٹر پروفیسر سید جہانگیر صاحب وہ استفادہ کرے. یہ کتاب ہے، پہلی جلد جو ہے باقاعدہ چھپ کر سامنے آئی ہے، دوسری جلد ابھی زیور طبع میں ابھی وہ ترتیب دی جا رہی ہے. تو یہ کتاب، اس کتاب کی جو خوبی ہے وہ یہ ہے کہ اس کتاب میں آپ کو جو ہیڈنگ دی گئی ہیں، قواعد کی ہیڈنگ، ان کا انگریزی ترجمہ بھی اس کے اندر انہوں نے بیان کیا ہے اور بڑے اچھے انداز میں طلبہ کو خطاب کرتے ہوئے اس میں انہوں نے قواعد کو سمجھانے کی کوشش کی ہے.
اور اس کتاب کے اندر آپ دیکھیں گے کہ یہ کتاب آسان زبان میں لکھی گئی ہے، اور اس کتاب کے اندر تدریج ہے، یعنی آپ گریجولی آپ کو ایک چیز سمجھاتے ہوئے لے کے گیا ہے، اس میں مکس نہیں کیا گیا قواعد کو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو مثالیں دی گئی ہیں وہ مثالیں روزمرہ کی زندگی سے مربوط مثالیں ہیں، اور اس کتاب میں آپ جو دیکھیں گے کہ کتاب یعنی قاعدہ سمجھانے سے پہلے مصنف جو ہے پچھلے اسباق کا بھی اعادہ کر دیتے ہیں تاکہ طالب علم کو مستحضر رہے، اور یہ نیا جدید تدریس کا اسلوب بھی ہے کہ آپ جب سبق شروع کریں تو طالب علم کو پچھلے اسباق کا جو ہے اعادہ کروائیں، پھر آگے کیا پڑھانے والے ہیں وہ بتائیں، پھر اس کے بعد سبق جو ہے تفصیل سے لے کر چلیں۔ تو اس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کتاب انوار العربیہ تطبیقیہ، آپ اس کے اندر جو ہے عربی قواعد کی تعلیم بڑے اچھے انداز میں آپ پائیں گے۔ اس کے علاوہ جو مثالیں اس کے اندر دی گئی ہیں، میں نے اس کتاب کو اس لیے بھی منتخب کیا ہے تاکہ جو مدارس کے طلباء ہیں جو عربی زبان سیکھنا چاہتے ہیں، جدید عربی سے ذرا قریب ہونا چاہتے ہیں، وہ جو ہے اس کتاب کو پڑھ سکتے ہیں، اور اس کتاب میں عملی مشقیں جو دی گئی ہیں وہ مشقیں بھی بہت مفید ہیں، اور بڑے اچھے انداز میں ان مشقوں پر اگر ہم عمل کریں تو عربی زبان میں اچھی خاصی ہماری سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہو سکتی ہے۔ اور یہ کتاب میں مناسب سمجھتا ہوں کہ یہ مشورہ بھی دوں کہ جو لوگ کالج کے یا اسکول کے طلباء جو کالج کے طلباء کو اگر عربی زبان پڑھانا چاہتے ہیں اور اصطلاحات انگریزی میں کیسے بولنا چاہیے، موصوف صفت کو، مضاف مضاف اور مبتدا خبر کو، کیا الفاظ ٹرمز ہوتے ہیں، اگر چاہتے ہیں تو وہ اس کتاب سے ہیں، انہوں نے اس میں وہ چیزیں بھی بتا دی ہیں۔ تو اور کیسے سمجھانا چاہیے طلباء کو، کن الفاظ میں تو گویا کہ یہ کتاب خود ایک مدرس ہے جو آپ کو جاتی ہے۔ ایک مدرس خود بھی اگر پڑھے گا تو بہت زیادہ یہ استفادہ کر سکتا ہے کہ کیسے سمجھایا جائے، ایک قاعدے کو کیسے، اس کے لیے الفاظ اور مفاہیم اس میں آپ کو مل جاتے، اور بہت ساری دقیق بحثوں کو بھی پروفیسر ڈاکٹر صاحب جہانگیر صاحب حفظہ اللہ نے اس میں بیان کیا ہے۔ اور ان کا ایک ادارہ بھی ہے جو عربی زبان کی تعلیم و ترویج کے لیے انہوں نے قائم کیا ہے، جامعۃ الحرمین الشریفین العربیہ الاسلامیہ نموذجہ کے نام سے، جو کہ تارناکہ میں حیدرآباد میں واقع ہے۔ میں اس کا مدیر رہا ہوں اور اس میں بھی مجھے پڑھانے کا موقع رہا ہے، اور اس کے اندر پہلے سال میں عربی زبان پر فوکس توجہ دی جاتی ہے۔ عربی زبان لکھنا، پڑھنا، بولنا جو صلاحیتیں ہیں وہ اجاگر کرنے کے بعد بقیہ جتنے بھی شہید ہیں، جیسے معہد علوم القرآن، معہد علوم الحدیث، علوم الفقہ، معہد تفسیر و علوم ہی، اور اسی البلاغہ، الانجزیہ بالعربیہ، یہ جتنے اس کے بعد کے معاہد ہیں، ان سارے معاہد میں عربی کو ذریعہ تعلیم بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور افہام عربی ہی رکھی جاتی ہے، لیکن پہلے سال میں عربی زبان مکمل دی جاتی ہے، تو اس میں یہی کتاب کا سے استفادہ۔ تو ماشاءاللہ بچے اچھے خاصے انداز میں تکلم اور لکھنے، پڑھنے، بولنے کی، سمجھنے کی صلاحیت جو ہے لیتے ہیں۔ تو لہذا میں ان طلباء سے بھی کہوں گا جو عربی زبان ابتدائی مرحلے سے سیکھنا چاہتے ہیں، اس کتاب سے استفادہ کریں، اور ان اساتذہ سے بھی گزارش کروں گا جو عربی زبان سکھانا پڑھانا چاہتے ہیں، سمجھانے، قواعد سمجھانے میں، افہام و تفہیم میں دقت ہو رہی ہو تو وہ ایک مرتبہ اس کتاب کا مطالعہ کریں تو انشاءاللہ بہت آسانی پائیں گے، انگریزی کے جدید اصطلاحات میں بھی پائیں گے، اور سمجھانے کا اچھا طریقہ بھی آپ اس میں محسوس کریں گے۔ تو بہرحال بہت سی خوبیوں کی حامل یہ کتاب ہے، میں گزارش کروں گا کہ آپ ضرور اس کتاب سے استفادہ کریں۔ اس کے بعد تیسری کتاب جس کا میں آپ کے سامنے تعارف پیش کرنا چاہتا ہوں، یہ کتاب بھی بہت اہم ہے، اور اس کتاب کا تعلق سمجھے کہ عالم سال آخر کے طلباء یا فضلتین کے طلباء یا اس کے بعد یا یونیورسٹی میں پڑھنے والے طلباء کے لیے یہ کتاب مفید ہوگی، چونکہ ان کو عربی زبان آتی ہے، تھوڑا لکھ لیتے ہیں، بول لیتے ہیں، سمجھ بھی لیتے ہیں، لیکن جو عربی زبان کے اندر جو اتقان کا جو پہلو ہے، مہارت کا جو پہلو ہے، اس پہلو میں تکلم میں جو ہے جو صلاحیت آنی چاہیے، اس کے اندر لکھنے پڑھنے میں جہاں غلطیاں ہوتی ہیں اور
تو ان تمام چیزوں کو احاطہ کرتے ہوئے اس کتاب کو لکھا گیا ہے. میں گزارش کروں گا کہ اس کو اسکرین پہ اس کتاب کو دکھایا جائے. یہ کتاب کے جو مصنف ہیں یہ محمد عبداللہ المحجری ہیں، یمن کے یہ رہنے والے ہیں، صنعاء کے. یہ جو ہے جامعۃ العلوم و ٹیکنالوجیہ یمن صنعاء کی جو یونیورسٹی ہے اس میں انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے. جب انہوں نے ایم اے مکمل کیا، ماجسٹر ایم فل ایم اے مکمل کرنے کے بعد پی ایچ ڈی میں جانے سے پہلے انہوں نے اس کتاب کو ترتیب دی ہے، اور وہ کالجوں میں، عربی کالجوں میں پڑھایا کرتے تھے. تو انہوں نے جو ہے اس کتاب کو خاص طور سے یونیورسٹی کے طلباء کو سامنے رکھ کر، ان کی ضرورات کو سامنے رکھ کر لکھا گیا. اس لیے نام بھی دیا گیا اللغۃ العربیہ متطلبات الجامعہ، یعنی جامعہ یونیورسٹی کے لیول کی جو ریکوائرمنٹس ہیں، جو ضروریات ہیں، ان کو سامنے رکھ کر عربی زبان کی یہ کتاب ترتیب دی گئی ہے. تو اس کتاب کے مصنف نے بڑی عرق ریزی کے ساتھ ان تمام چیزوں کو اس میں جمع کیا ہے. محمد عبداللہ المحجری یہ بعد میں جو ہے بہت سارے انہوں نے جو ہے زبان ہی پر انہوں نے بہت کام کیا ہے. کئی کتابیں انہوں نے زبان پر ہی لکھی ہیں، کئی چیزیں یہ کیا. ان کا کام جو رہا، رات میں کام کرتے رہے، میڈیا میں کام کرتے رہے، ریڈیو، انہوں نے ٹیلی ویژن میں کام کیا. انہوں نے گویا کہ ان کا میدان صحافت سے اور زبان کی تعلیم ترویج میں ان کا پورا وقت جو ہے نا گزر. تو یہ کتاب میں نے بہت مفید پائی ہے. 2000 کی گئی ہے. اس کی پھر دوسری بہت جلد ہی اس کے طبعت ثانیہ بھی ہوئی ہے، دوسری مرتبہ نشر ہوئی ہے. تو اس کتاب کی اہمیت کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اس کتاب میں جن چیزوں کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ 4 طرح کی مہارتوں کو ایک یونیورسٹی کے طالب علم میں پیدا کرنے کی انہوں نے کوشش کی ہے. اس کو سامنے رکھ کر لکھا ہے کہ الاستماع، مہارت الاستماع، مہارت التحدث، مہارت القراءہ، مہارت الکتابہ. تو یہ 4 مہارتوں کو انہوں نے بنیاد بنا کر اس میں اور یہ کتاب اگر آپ دیکھتے ہیں، یہ کتاب جو ہے 2 حصوں میں تقسیم کی گئی ہے. ایک پہلا جو حصہ اس کا ہے فی المہارات اللغویہ، زبان کی مہارتیں کیسے پیدا کی جا سکتی ہیں، اس لحاظ سے انہوں نے اس میں اور مہارت الاستماع، مہارت التحدث، مہارت الکتابہ، الگ الگ مہارات کی ہیں. اور اس کے اندر بھی انہوں نے تطبیق کے لیے، یعنی عملی پریکٹس کے لیے بھی بہت سی انہوں نے دی ہیں. تو اگر یہ کتاب ہم اس سے استفادہ کریں تو اعلیٰ لیول کی صلاحیتیں ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے، وہ پیدا ہوں گی انشاءاللہ. اس کے بعد جو ہے اس کے اندر کئی یونٹس ہیں. یونٹ نمبر 2 میں ضوابط التحدث والقراءہ کے نام سے انہوں نے جو ہے موضوع باندھ کر کئی چیزیں اس کے اندر نقل کی ہیں، قواعد کو اس کے اندر بیان کیا ہے. ضوابط الخاصہ بأواخر الکلمات، تھوڑی تعبیر بدل دی ہے، بدل کر انہوں نے جو ہے ان قواعد کو بھی، عربی زبان کے قواعد کو بھی اس میں ذکر کیا ہے. اس کے بعد مباحث ثالثہ میں فی الجملہ اسمیہ کے نام سے لکھا ہے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر جو ایک اہم بات مجھے جو اچھی لگی اور کافی ضروری بھی محسوس ہوتی ہے کہ اس کتاب کو پڑھنے والا طالب علم یا اس کتاب سے استفادہ کرنے کے لیے بالخصوص جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ضوابط الرسم الکتابی کے نام سے انہوں نے دوسرے حصے میں 3ویں یونٹ میں خط و کتابت یعنی کیسے لکھنا چاہیے، کتنی قسم کی تحریریں ہوتی ہیں وہ بھی بیان کیا. اور اس کے علاوہ ایک اہم چیز جو اس کے اندر آپ کو سیکھنے کو ملے گی، علامات الترقیم، یعنی ہم لکھتے ہوئے کہاں کاما دینا چاہیے، کہاں فل اسٹاپ دینا چاہیے، کہاں واون دینا چاہیے، کہاں کیسے ایک مقالہ لکھتے ہوئے یا ایک ریسرچ کے ٹاپک لکھتے ہوئے کیسے اس میں جو ہے نا ان تمام چیزوں کا استعمال ہم کر سکتے ہیں. بڑے اچھے انداز میں انہوں نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. تو میں گزارش کروں گا کہ جو لوگ جو ہے اس کتاب کو پڑھنا چاہتے ہیں، خاص طور سے اس کے استفادے کے لیے آپ اس کے اندر جو ہے اس کتاب کا ضرور جو ہے نا استفادہ کریں. اور کتابۃ الحمزۃ المتوسطہ، کتابۃ الحمزۃ المتطرفہ، الحمزہ الابتدائیہ،
حمزہ کیسے لکھنا چاہیے عربی زبان میں، یہ بھی ایک بڑی جو ہے دلچسپ کہانی ہوتی ہے. اس میں غلطی کے کافی امکانات ہوتے ہیں، اچھے لوگوں سے بھی غلطی اس میں ہو جاتی ہے. تو انہوں نے خصوصیت سے ان طلباء کے جو یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں حمزہ کیسے لکھنا چاہیے، تو بڑی تفصیل سے انہوں نے اس کے اندر بیان کیا ہے. چونکہ میں مثالیں پیش کرنے کا وقت نہیں ہے، ورنہ میں تفصیل کا سامنے بیان کرتا. اس کے بعد جو ہے مہارات وظیفیہ کے نام سے بھی انہوں نے ایک یونٹ قائم کیا ہے، جس میں کیسے لیٹر لکھنا چاہیے، کیسے جو ہے اداریہ کیسے اس کی شروعات کرنی چاہیے، سیرہ ذاتیہ کیسے اس کو جو ہے نا بیان کرنا چاہیے. اور اسی طریقے سے اگر ہم الکتاب الابداعیہ اگر کریٹو یعنی تخلیقی بننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کن صلاحیتوں کو اجاگر کرنا چاہیے اور تلخیص کیسے کرنا چاہیے کسی کتاب کی، تو یہ بھی جو ہے اس کتاب میں بیان کی. یونیورسٹی میں پڑھنے والے طلباء یا عالمیت میں یا فضلتین میں پڑھنے والے طلباء کے لیے یہ چیز بہت مفید ہوگی. ان کے ایک مرتبہ وہ اس کتاب کا مطالعہ ضرور کریں. اس کے جو قسم ہے اس کو فی التذوق الادبی کے نام سے انہوں نے حصے کیے ہیں. پہلے حصے میں عام ادبی ادب ہے اس کو بیان کیا ہے. دوسرے حصے میں چونکہ تو یمن کے جو معاصر عربی ادب ہے اس کیا ہے، تو اس کے بعد اس کی کتاب ختم ہو جاتی ہے. میرا وقت کتنا باقی ہے اگر معلوم ہوا تو میں جو ہے اگلی کتابوں کا اس کے حساب سے میں اپنا تعارف پیش کروں گا. اس کے بعد جو کتاب میں کا تعارف آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں 10 منٹ 10 منٹ ہے. بہت اچھا چلتا رہے گا. جی جی جو دیگر سامعین ہیں تو اگر وہ اپنا مائک آف کر رہے ہیں تو پروگرام صاف طور پر سن سکتے ہیں. تو گزارش ہے کہ جو احباب اگر غلطی سے بھی مائک آن ہو گیا ان کا تو وہ آف کر لیں. جی چلیے شیخ بات جاری رکھیے. جزاکم اللہ. جی تو اب تک ہم نے 3 کتابوں کیا ہے، الزمخشریہ والبیہ فی ادب الکویت جو خود میرا تھا. دوسری جو کتاب میں نے پیش کی وہ انواع العربیہ تطبیقیہ ہے پروفیسر جہانگیر صاحب حفظہ اللہ کی، اور تیسری کتاب تھی وہ اللغۃ العربیہ مطلبات الجامع محمد عبداللہ المحجری کی کتاب تھی. تو میں آپ کے سامنے کتاب کا تعارف پیش کرنے جا رہا ہوں. اس کا تعلق جو ہے ادب عربی سے ہے، تاریخ ادب عربی سے ہے. اس کتاب کا انتخاب بھی میں نے اسی لیے کیا تاکہ جو طلباء جو ہے یعنی مدارس میں پڑھنے کے بعد بھی سرسری طور پر اگر وہ چاہتے ہیں کہ ایک تاریخ کا ایک سرسری جائزہ لیں یا تاریخ کو مختصر انداز میں ایک مرتبہ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ اس کتاب کا ضرور مطالعہ کریں. یہ کتاب مختصر ہونے کے ساتھ ساتھ کچھ اہم چیزیں بھی تاریخ کی اس کے اندر جو ہے انہوں نے بیان کی ہیں. اس کتاب کے جو مؤلف ہیں وہ ڈاکٹر سید ابو الفضل ہیں. یہ عثمانیہ یونیورسٹی کے سابق پروفیسر رہے ہیں. یہ کتاب جو ہے انجمن فیضان ادب سے حیدرآباد سے شائع ہوئی ہے. یہ کتاب زیادہ موٹی نہیں ہے لیکن جو ادبیات عربی یعنی عربی ادب پر ایک سمجھے کہ ایک تلخیص ہے، کتابوں کی تلخیص ہے. اس کتاب کا مطالعہ عربی ادب سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے بہت مفید ہوگا، چاہے وہ یونیورسٹی میں پڑھنے والے ہوں چاہے وہ مدرسے پڑھنے والے ہوں، تو وہ اس کتاب کو مطالعہ کر. اساتذہ کرام بھی اگر جو ہے اس کتاب کے بعض محتویات کو پڑھیں تو انہیں بھی جو ہے کافی اس میں جو ہے فائدہ ہوگا. یہ یونیورسٹی میں پڑھاتے ہوئے ان کو کافی دلچسپی تھی زبان سے، کافی دلچسپی تھی ادبیات سے. تو یہ جو ہے جو بھی مواد عربی ادب سے متعلق ان کو ملتا تھا یہ جمع کرتے تھے. جمع کرنے کے بعد انہوں نے جو ہے یونیورسٹی کے طلباء کو فائدہ پہنچانے کے لیے ان تمام اپنے پاس جمع شدہ معلومات کو اکٹھا کیا، پھر اس کو کتابی شکل دی اور 1953 میں اس کتاب کو پہلی مرتبہ شائع کیا. اور اس کے بعد یہ کتاب بار بار شائع نہیں ہوتی رہی. اس کے بعد دوبارہ جو ہے ان کے فرزند نے اس کتاب کو جو ہے پھر قریب میں اس کو جو ہے
چھاپ کر اسے منظر عام پر لایا ہے. اور یہ کتاب انجمن فیضان ادب سے اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی حاصل کرنا چاہے تو بلا معاوضہ بغیر پیسوں کے بھی جو ہے حاصل کر سکتے. اس کتاب کے اندر تقریباً ابواب آپ کو ملتے ہیں. پہلے باب میں 7 ابواب ملتے ہیں. پہلے باب میں جیسے عام ادباء اکرام عربی زبان کی خاص کر عرب کی تاریخ، پھر عربی زبان کے متعلق، پھر زمانہ وغیرہ جو بیان کرتے ہیں اسی انداز میں انہوں نے بھی ہے، لیکن بہت اختصار سے کام لیا ہے. عربی زبان کی خوبی، اس کی خوبیاں وغیرہ بھی انہوں نے بڑے اچھے انداز میں ذکر کیا ہے. جیسا کہ انہوں نے ایک چیز یہ کہی کہ عربی زبان کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے اس کی پہلی خوبی صرفی اور نحوی خصوصیت ہے کہ تمام افعال کے لیے عربی ابتدا میں ایک 6 حرفی لفظ سے عربی زبان کی لفظ کی ابتدا ہوتی ہے، جسے مادہ یا مصدر بھی کہتے ہیں. اس ایک مادے کے کئی معنی آتے ہیں، پھر بعض صلے کے من، اعلیٰ، الا وغیرہ کے ساتھ لگانے سے اور صورتیں پیدا ہو جاتی ہیں، اور یا مادے کے اصل معنی کی ضد بھی پیدا ہو جاتی ہے. مادے سے سینکڑوں مشتقات بنتے ہیں اور جس میں بیشتر کے حامل ہوتے ہیں. اس طرح ایک 6 حرفی لفظ سے سینکڑوں معنی پیدا کیے جاتے ہیں. اسی طرح اس کی تانیہ، تثنیہ، ترکیبیں اتنی عجیب و غریب اور علمی اور قریب ہیں کہ جن کی مثالیں بلا استثناء دنیا کی کوئی اور زبان میں دیکھنے کو نہیں ملتی ہے. تو بڑے اچھے انداز میں عربی زبان کی اور اس کی ادبی پہلوؤں کو انہوں نے جو ہے اس کتاب میں ذکر کرنے کی کوشش کی ہے. اس کتاب میں انہوں نے باب دوم میں ظہور اسلام اور عصر راشدین کہتے ہوئے باب باندھا ہے. آغاز اسلام کا 41 ہجری اس کے اندر انہوں نے اس میں بیان کیا ہے. اس کے بعد جو عصر اموی کو بھی جو ہے انہوں نے ذکر کیا ہے. عصر اموی کو خلفائے بنی امیہ کو 41 ہجری تا 132 ہجری انہوں نے شمار کیا ہے. اس میں ادب کی کتاب لکھتے ہوئے میں نے جو ایک چیز اس کے اندر جو خامی پائی ہے وہ یہ ہے کہ تھوڑا سا علی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے درمیان جو مشاجرات ہوئے تھے ان کو لے کر انہوں نے جو ہے تھوڑا سا جن الفاظ کا انتخاب کیا ہے وہ شان صحابہ کے لیے درست نہیں ہے. اگر چونکہ ادب کی کتاب ہے، میں سمجھتا ہوں یہ لکھنے والے بھی شاید کہ جو ہے مذہبی اتنے آدمی نہیں تھے یا جو ہے ان کا اتنا گہرا علم نہیں تھا، تو انہوں نے جو الفاظ انتخاب کیے ہیں ان کو اگر تاریخ کی کتاب سمجھتے ہوئے نظر انداز کر دیے جائے تو وہ تمام چیزیں بقیہ چیزوں سے ہم استفادہ کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ حضرت امیر معاویہ اللہ کے تعلق سے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ جو اپنی سیاست دانی اور تدبر کے بل بوتے پر اب تک صرف گورنر بن سکے تھے، اب موقع پا کر انہوں نے اپنی سلطنت کی بنیاد ڈال دی. خلافت کے حاصل کرنے کی اس کوشش میں انہوں نے عوام کے منتخب کردہ خلیفہ اور اہل بیت کے مستحق رکن سے جنگ کی. اس سلسلے میں انہوں نے اسلام کی بنیادی اصولوں سے کتنا انحراف کیا اس سے ہمیں یہاں سروکار نہیں، البتہ ضرور ہے کہ خلافت کو تبدیل کر کے انہوں نے بادشاہت کی بنیاد ڈالی. تو اس کا اور بھی چند الفاظ انہوں نے سیاسی اعتبار سے اموی حکومت کامیاب کہی جائے یا نہ کہی جائے، لیکن علمی سرپرستی اور علماء نوازی کی حد تک اس کی مثال قابل تقلید ہے. اور علوم و فنون کی سرپرستی اور اس کی ترقی میں بنی امیہ کے ہر خلیفہ نے کچھ نہ کچھ حصہ لیا ہے، خصوصاً شاعری اس عہد میں خوب پھلی اور پھولی ہے. تو اس طرح انہوں نے ہر کیا کہتے ہیں ادوار کے جو ادبی پہلو ہیں اس کو بڑے اچھے انداز میں نمایاں کرنے کی کوشش. اس کے بعد جو عصر عباسیہ کا جو انہوں نے تذکرہ کیا ہے، تذکرے میں انہوں نے جو ہے اس کو چار ادوار میں تقسیم کیا ہے. اور اسی طریقے سے
को भी 4 अदवार में तकसीम किया है। असर उमवी को क्यों इन्होंने 4 तकसीम किया है, उसकी वजह बयान नहीं की, और उसके बनी अब्बास के मामले और में इसमें इन्होंने तकसीम किया है, उसमें भी कोई ख़ास वजह इन्होंने जो है जिक्र नहीं की। बस सिर्फ जो है जैसे पहला दौर जो है 132 हिजरी से 232 हिजरी आगाज खिलाफत अब्बासिया से खिलाफत खलीफा मुतवक्किल की मसनसीनी तक, इस तरीके से उन्होंने बयान किया है। उसके बाद जो है सियासी, माशरती और माशी इनकलाब कैसे जो है बनी अब्बासिया के इसमें आया है, और उसके बाद कैसे अदब की सरपरस्ती उन्होंने की है, उसको बड़े इन्होंने इसमें बयान किया है। इस किताब में चीज़ें नई और अच्छी और मुख्तसर देखने को मिलेंगी। एक जो कमी कही है, एक चीज़ जो बार बार महसूस होती है, वो मिसालें नहीं दी हैं अदब की। जो जैसे अदबी किताबों में हम देखते हैं कि शुअरा मिसालें दी जाती हैं और उनके उन पर नक़्द, उनकी खामियां और खूबियां बयान करते हुए उन नमूने पेश किए जाते हैं। अदबी नमूने की इसमें बहुत कमी को मिलती है। कहीं कहीं बस आप जो है वो नमूने मिसालें आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन इस किताब की खूबी ये है कि पूरे अदवार पर यह मुहित है। दौर उस्मानी को भी इन्होंने शामिल किया है दौर अब्बासी के बाद, फिर उसके बाद दौर जदीद को भी शामिल किया। यहाँ तक कि बाब हफ्तुम में ज़मीमे के नाम से इन्होंने करीब तक की भी तहरीकात को इसके अंदर शामिल कर लिया है। तो मुख्तसर अंदाज में जो लोग चाहते हैं कि वो अदबियात अरबी से वाकिफ़ियत हासिल करें, तो ज़रूर वो इस किताब का से रुजू करें, इस किताब का मुराजा करें, तो ज़रूर इंशाअल्लाह वो इससे जो है इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। तो ये किताब मैंने मुफीद पाई है, चूँकि हम उलमा इकराम जो है अरबी अदब से भी दिलचस्पी रखते हैं, वाकिफ़ियत हासिल करते हैं मुताले के दौरान। अभी करीब ही में ये किताब मेरे हाथ लगी थी, तो मैंने चाहा कि इस किताब का तारुफ आपके सामने पेश किया जाए। ये रहा इस किताब से मुताल्लिक़ कुछ बातें। अब जो 5वीं किताब है वो तारीख़ इस्लाम है, डॉक्टर हमीदुद्दीन साहब की। वो किताब मेरी लाइब्रेरी में भी मैं नहीं पा सका, और हमारे एक साथी के पास वो किताब मौजूद थी। मैंने उनसे हासिल करने की कोशिश की ताकि एक मरतबा उस किताब का मैं मुराजा कर सकूं और फिर आपके सामने उसकी तलख़ीस पेश कर सकूं, उसके बारे में कुछ बातें कह सकूं। लेकिन वो किताब दस्तयाब नहीं हो सकी। जो कुछ मैंने माजी में वो मुताला किया था उसके बारे में मैं कहता हूं कि वो किताब मैंने बहुत मुफीद पाया है। वो भी यूके वगैरह की यानी यूरोपियन कंट्रीज़ में किसी यूनिवर्सिटी में वो प्रोफेसर थे। तो वहाँ उन्होंने तारीख़ पर जो लेक्चर्स दिए हैं तलबा के सामने, उन लेक्चर्स को उन्होंने उर्दू ज़बान में बड़े आसान और आम फहम अंदाज में, बहुत दिलचस्प ज़बान में उन्होंने वो तारीख़ बयान की है, बहुत ही मुख्तसर है। जैसे ये किताब तारीख़ अदब अरबी में मुख्तसर है, वैसे ही वो तारीख़ इस्लाम में मुख्तसर किताब, इसीलिए मैंने इस किताब का इंतखाब किया ताकि आप इससे इस्तेफ़ादा कर सकें। तो वो किताब जो है हर किसी के लिए है, चाहे वो तालिब इल्म हो, चाहे उस्ताद हो, वो पढ़ सकता है। वो किताब बड़ी जामे किताब मैंने महसूस की है। उस किताब की जो खूबी है वो उसमें से ये है कि इख्तिसार के साथ साथ उसके अंदर तज्जिया भी मौजूद है। उन्होंने तज्जिया भी किया है, और बाकायदा अगर से देखा जाए तो मुशाजरात सहाबा में जो सियासी हिकमत अमली है उसमें हम उमूमन करते हैं कि उन पर किसी किस्म का नक़्द किया जाए, लेकिन उन्होंने वो उनकी गलती है या उन्होंने जो है दोनों पहलुओं को उजागर की है। उस लिहाजे से थोड़ा सा कहीं कहीं जो है बसीरत में कहीं कहीं जो चूक हुई है उस सहाबा इकराम पर उन्होंने कहा कि मैं उनके ईमान पर और उनके अमल पर हुए सियासी चूक जो हुई है मैं उसको बराबर बयान करूंगा, और उसके जो असरात कौम व मिल्लत पर और जो तारीख पर जो मुरतब हुए हैं बयान करूंगा। उन्होंने उस तरीके से बयान किया है। तो तज्जिया भी उन्होंने करने की कोशिश की है सियासी नुक्ते नज़र से। तो वो चीज़ भी ज़रा देखने की
ہے اور اس پر ہم نقد بھی کر سکتے ہیں, اس پر ہم تبصرہ بھی کر سکتے ہیں اور اس سے ہم استفادہ بھی کر سکتے ہیں. میں نے وہ کتاب اپنے کئی طلبہ کو دیا تو طلبہ نے بھی کتاب پڑھ کر بہت مفید پایا, اور اسی طریقے سے جو بعض اساتذہ اکرام کو بھی جامعۃ البدر ڈاکٹر شیخ عرفان صاحب کو دیگر اساتذہ کو بھی میں نے دیا تو انہوں نے بھی اس بہت ہی جامع اور مفید پایا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سامعین بھی ضرور اس کتاب سے, میں نے جو کتابیں پیش کی ہیں ان میں سے ایک تو تھا, اس سے ہٹ کر جو 4 کتابیں ہیں 4 میں سے ایک اللغۃ العربیہ متطلبات الجامعہ, شاید کہ ہندوستان میں دستیاب نہیں ہے, کہ وہ انٹرنیٹ سے بھی ڈاؤن لوڈ کروں, اس کی کوئی کاپی ملتی تو بھی میں آپ اپنی طور سے کوشش کیجیے, اگر وہ کتاب پاس ہیں تو بہت مفید کتاب ہے استفادے کے لیے. بقیہ جو 3 کتابیں ہیں وہ ہندوستان میں اویلیبل ہیں, آپ کہیں سے بھی اس کو حاصل کر سکتے ہیں. اور ڈاکٹر سید جہانگیر صاحب کی جو علوم العربیہ ہے وہ حیدرآباد سے مل جاتی ہے, تاریخ ادبیات عربی بھی حیدرآباد سے مل جاتی ہے, اور وہ جو تاریخ اسلام ہے وہ مکتب فہیم وغیرہ سے جامعۃ میں ہم نے ڈاکٹر شیخ عرفان نے کہا تھا وہاں سے منگائے ہیں, تو وہاں سے بھی آپ لکھ کر منگا سکتے ہیں. تو وہ کتاب کا ضرور مطالعہ کیجیے اور اس کتاب کو اپنے مطالعے میں رکھیے. اور بھی دیگر بہت سی کتابیں ہیں, کیونکہ میں نے جامعۃ البدر الاسدیہ میں, جامعۃ الحرا اس میں اور دیگر مدارس کے نصاب کی ترتیب میں میں نے کافی اپنا وقت لگایا ہے, تو کافی الگ الگ چیزیں کتابیں فقہ میں اور مختلف چیزوں میں ہمارے مطالعے میں رہی ہیں. تو میں چاہتا تھا کہ ان کتابوں پر بھی آپ کے سامنے پیش کروں, لیکن سر دست ان چیزوں کو ہم نے طلباء کے لیے مفید سمجھ کر اس کو پیش کیا ہے. میں آخر میں اللہ کا شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس دعوت پر مجھے کتابوں کا مطالعہ پیش کرنے کی توفیق بخشی ہے. اس کوشش کو اللہ قبول کرے. آپ تمام کا بھی شکریہ کہ آپ نے سامعین نے میری بات کو بغور سنا اور ملتزمین نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں آپ کے سامنے کتابوں کا تعارف پیش کروں. میں یہیں پر اپنی بات کو روکتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو مفید کتابوں کا مطالعہ کرنے اور امت کو ان کتابوں کا تعارف کروانے اور ان سے استفادہ کرنے کا موقع فراہم کرنے کا توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیراً. برادرم مولانا محمد کلیم الدین عمری حفظ اللہ کا میں بہت ہی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی منتخب کتابوں پر روشنی ڈالی, اور خاص بات جو میں نے نوٹ کی آپ کے تبصرے میں, آپ کے تعارف میں کہ جہاں آپ نے کتاب کی خوبیاں بیان کی وہاں اس کے اندر جو چوک ہے اس سے آگاہ رہنے اور اس کو سنبھل کر پڑھنے کی بھی آپ نے رہنمائی کی. یہ بہت ہی اہم چیز ہے جو طالب علم کو پیش نظر رکھنا چاہیے. ایسا نہیں کہ جو کچھ لکھا گیا ہے آنکھ بند کر کے آپ پڑھتے جائیں اور آمنا صدقنا کہتے جائیں, ایسی بات نہیں ہے. یہ سب بشر ہیں, انسان ہیں, اپنے افکار کے اعتبار سے اور اپنے خیالات کے اعتبار سے جن لوگوں سے وہ متاثر رہے ہیں ان سارے لوگوں کا اثر ان کی تحریروں پر پڑتا ہے. اب یہ طالب علم کی ذمہ داری ہے کہ وہ ساری چیزوں پر نظر رکھے, اس کے بعد اس سے استفادہ کرے, جہاں پر چوک ہوئی ہے اس سے آگاہ رہے. اگر وہ صاحب باحیات ہیں ممکن ہو تو ان پر جو ہے ان سے مراسلت کر کے ان کی اصلاح یا ان کی فکر کو صحیح کرنے کی کوشش کی جائے. یہ بھی ایک طالب علم کی طرف سے کوشش ہونی چاہیے, تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہم دیکھیں کہ کوئی چیز ایسی ہے جس کی اصلاح ہونی چاہیے اور جو صاحب کتاب ہیں, جو صاحب فکر ہیں, ان پر ہی یا ان تک ہی اس کی اصلاح کے لیے گزارش نہ کی جائے, ان کی نظر اس طرف یا ان کی توجہ اس کی طرف نہ لی جائے, بلکہ ہم اس کو اپنے مجالس میں گفتگو میں اس کو موضوع بحث بنائیں. تو جو اصل مؤلف ہے جس نے پہلے اس فکرے کو عام کیا ہے, پہلے اس کی اصلاح کی جائے اور اس تک بات پہنچائی جائے. اگر وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں تو وہ اور بات ہے, لیکن یہ طلباء کے لیے بہت ہی اہم چیزیں تھیں جو آپ نے ذکر کی. میں آج کے پروگرام میں جو 2 علماء کرام ڈاکٹر ابو مظہر خالد صدیقی اور ڈاکٹر کلیم الدین عمری بچالی, آپ دونوں کا میں بہت ہی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے پروگرام کے لیے بھرپور تیاری کے ساتھ
آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا، اور اللہ تعالیٰ آپ تمام کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے کہ آپ تمام نے اس پروگرام میں شرکت کر کے اس کو کامیاب بنانے اور اس سے استفادہ کرنے کی کوشش کی، اس کے لیے اپنا وقت دیا۔ میں تمام ابنائے قدیم جامعہ دارالاسلام عمر آباد شاخ قطر کی جانب سے آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جتنے بھی معاونین ہمارے ہیں اس پروگرام کے لیے جو بھی تیاری ہوتی ہے ان تمام کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ تمام کی کوششوں کو شرف قبولیت بخشے۔ میں ہر پروگرام میں اعلان کرتا ہوں کہ ہماری نظر جتنی محدود ہے، کبھی کبھار بعض احباب سے رابطہ کرتے ہیں اور ہم استفادے کے لیے ان سے گزارش کرتے ہیں، لیکن بہت سارے احباب ایسے بھی ہوں گے جو اس قابل ہیں کہ ہم ان سے استفادہ کریں، وہ کبھی صاحب تعلیف بھی ہیں، تو ایسے احباب سے ہماری گزارش ہے کہ آپ ہم سے رابطہ کریں، انشاءاللہ ہم آپ سے وقت لیں گے اور کسی پروگرام میں آپ سے استفادے کی کوشش کریں گے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنا نام پیش کریں گے تو کوئی کیا کہے گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ یہ سب احباب کے لیے افادے اور استفادے کے لیے یہ پروگرام ترتیب دیا جا رہا ہے، تو بلا تکلف آپ ہمارے ساتھ مراسلت کریں اور انشاءاللہ ہم آپ سے وقت لیں گے۔ میں آج کے اس پروگرام کے اختتام کا اعلان کرتا ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔